موڈز آف ورشپ ہیں، یہ تو انسان اور اللہ کے بیچ کا ذاتی معاملہ ہے، جو جیسا رکھے اور اس کو کھلی چھوٹ دیتا ہے اللہ لا اکراہ فی الدین میں۔ تو پھر یہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوا تھا، اور جو ہے وہ اسی کو جو ہے وہ آج کا لیکچر ایڈریس کرے گا کہ یہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے۔ مگر جو اقامت الدین کی جو جدوجہد تھی، جس میں ہم دین کو قائم کرنے جا رہے تھے، تو وہ دین کیا ہے جس کو ہم نے قائم کرنا ہے اور وہ کہاں قائم کرنا ہے، یہ بھی واضح ہوگا آج کے اس لیکچر میں کہ یہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے۔ پھر جب دین کو ہم نظام کی شکل میں بات کرتے ہیں قائم کرنے کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظام کی کرسی خالی تو نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی نظام بنا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نظام یقیناً کسی نظریے پر بنتا ہے اور بیٹھتا ہے، اور لوگ اکثریت اس کو مان لیتے ہیں اور جو ہے آرگنائز ہو کے ایک نظام کی شکل دے دیتے ہیں اس عقائد کو، اس نظریات کو۔ اور پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ نہیں، ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں باطل، اور جب ہم نظام کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اسلام وہاں نہیں بیٹھا ہوا پایا جاتا، بلکہ ایک اور نظام پایا جاتا ہے جو کہ مختلف ہے اسلام سے، کسی اور اصولوں کی بنیاد پر وہ ترتیب دیا گیا ہے، چاہے وہ نفسیانی خواہشات ہوں یا دنیا کی لذت ہو یا دنیا کی بہتری ہو جس میں آخرت کا کوئی ذکر نہ ہو، یا اس کو اللہ کو نکال کے وہاں سے باہر کھڑا کر دیا ہو۔ وہ نظام جو بنا ہوا ہے وہ ان بنیادی اصولوں پر ہے جو اسلام نے ہمیں دیے، یعنی کہ سمجھ آ گئی کہ بھئی اس کو کیا کہیں گے، تو ہمیں ایک ٹرم ملتی ہے قرآن میں، باطل، کہ اس کرسی پہ باطل براجمان ہے، وہ کرسی خالی نہیں ہے کہ آپ جائیں، جب مبارک ہو جی آپ آ گئے، چلیے بھائی آپ کا انتظار ہو رہا تھا بڑے عرصے سے، آئیں کرسی حاصل کر لیں، ایسا نہیں ہے، اس نظام کی کرسی پر باطل بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر یہ باطل کیا چیز ہے بھائی؟ کہ قرآن جو باطل کو لے کے آتا ہے، اور بلکہ آیتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے باطل کا اور طاغوت کا، وَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یعنی کہ تکفیر کرو طاغوت کی اور جو ہے وہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو یہ طاغوت کیا ہے، باطل کیا ہے؟ کیا باطل صرف یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر لینا ہی باطل ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی باطل ہے؟ تو باطل کو ہم سمجھنے نکلے تھے، تو باطل میں یہ ہے کہ اس کے اگر لفظی ترجمے پہ جائیں گے تو اس کا لفظی ترجمہ ہے دلال کے معنی ملتے ہیں، کذب کے معنی ملتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ، دلال یعنی کہ گمراہی عربی میں ہے، پھر شر یعنی کہ فساد، یہ سب باطل کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کہ بنیادی لفظ اس کا کیا ہے، جھوٹ۔ اس پہ پھر سحر بھی ہے، یعنی کہ جادو بھی اس سے ہے، اور پھر شیطان بھی باطل کے نام لفظ کے لیے استعمال، باطل کے معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ اور ہم یہ سمجھے کہ جو ہے وہ باطل وہ چیزیں ہیں، باطل وہ نظام ہے، یا وہ جھوٹ ہے، یا وہ گمراہی ہے، یا وہ جادو ہے، یا وہ شیطنت ہے، یا وہ شر ہے جو اسلام کے برعکس قائم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، یعنی کہ ایمانیات، یعنی کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، پھر اللہ کے جو بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی بنیاد میں ہم اپنے ذاتی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، اسی کی روشنی سے ہم اپنے گھریلو معاملات کو طے کرتے ہیں اور اس زندگی کو آگے جانے کا ایک نہج پہ ڈالتے ہیں، اسی طرح ہم اپنا معاشرہ اسی پہ تشکیل دیتے ہیں، انہی نظریات، انہی عقائد پر، یہی ہماری حدود ہے، اسی پر ہم زندگی گزارتے ہیں اور اسی پر ہم معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، اور اسی میں اس معاشرے کا اجتماعی نظام ہم تشکیل دیتے ہیں، اسی ایمانیات کی بنیاد پر۔ یہی ہماری نظر میں حقیقت ہے، اصل حقیقت یہی ہے، اور اسی سے ہمارا ورلڈ ویو بنتا ہے، اسی سے ہمارا پیراڈائم بنتا ہے، اسی سے ہمارا جو ہے وہ ہمارے معاملات طے ہوتے ہیں، یعنی کہ اسلام کی بنیاد ہی ایمانیات ہیں، اور ایمانیات کے برعکس کچھ نظریات بنا لیے جائیں اسے باطل کہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک سوال ہے کہ جی جیسے حقیقت کو جاننے کے سوالات ہے، بھئی ہم زندگی پہلے کہاں سے ہوئی، پھر اب چلو ہے تو یہاں کیا مقصد ہے، اور چلو اب ختم ہوگی تو بعد میں کیا ہوگا، اس سے ایک تصور بنتا ہے، وہ تصور کیا کہلاتا ہے، ورلڈ ویو۔ اب اس تصور میں آپ دیکھتے جائیں کہ ان تین سوال، یعنی کہ زندگی شروع کہاں سے ہوئی تھی، کہاں سے ہوئی تھی،
اس میں ہمیں اسلام ایمان کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ نے زندگی شروع کی، آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، نبی تھے، یعنی کہ زندگی ایک نیکی سے شروع ہوئی تھی، اور پھر جو ہے وہ شیطان کی تخلیق کیا گیا، شیطانی پورا ایک ہے ہمارا ایمان۔ اس کے برعکس باطل کے پاس کیا ہے؟ باطل نے اس کے برعکس کفریہ تھیوریز بنا لی، اور اس تھیوریز پر اس نے جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتا دیا، انفرادی اور اجتماعی۔ اب جناب اسی طرح زندگی میں کیا مقصد ہو؟ ایمان ہمیں سکھاتا ہے زندگی کا مقصد، یہ زندگی بڑی نایاب ہے، ایک دی گئی ہے، اور اس میں تم نے آخرت کی کمائی کرنی ہے، یعنی یہ زندگی آخرت کے حصول کے لیے ہے۔ اور باطل کیا سکھاتا ہے؟ بھئی ایک ہی زندگی ہے، کچھ پتہ نہیں موت کے بعد کیا ہوگا، تو ابھی یہ جو ہاتھ میں نقد ہے نا، اس کو نہیں چھوڑنا، اور کہتا ہے the bird in the hand is better than two in the bush۔ پاگل نہیں بنو، بس جو ہے اسی کو بھرپور استعمال کرو، اپنی تمام تر توانائیاں اسی کی بہتری کے لیے لگا دو، تمام کوشش اسی کے لیے کرو۔ جو ہاتھ میں ہے وہ تو ہے نا، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہاتھ میں چیز ہے اس کو نہ جانے دو، بات کی تو بعد میں دیکھیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب اسی نظریے پر سوچ پیدا ہوئی مادیت کی، مٹیریلزم کی، پھر یوٹیلیٹیرینزم، یعنی کہ اب دیکھو اس کی کیا افادیت ہے، پھر پریگمٹزم، اینڈ سو آن اینڈ سو فارتھ، فلسفے پیدا ہوئے۔ اسی فلسفے سے جو ہے اس کا اثر تعلیمی نظام پہ ہوا، آپ کے پورے معاشرے پہ ہو گیا، آپ کے رسم و رواج پہ ہو گیا، آپ کے اخلاقیات پہ ہو گیا، ہر چیز کا دار و مدار اسی گرد گھوم رہا ہے۔ پھر اس میں جناب جب اب مادہ پرستی آ گئی تو مال آ گیا، اب مال عزیز ہو گیا، مال سے بڑھ کے کچھ نہیں، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اس نظریے میں انسان گزار رہا ہے۔ اب وہ ہر چیز کو اسی سے توڑ رہا ہے، میں فلانے کے فیونرل پہ کیا جاؤں اتنی دیر میں تو میں جناب $500 کما لیتا ہوں۔ اب وہ تول رہا ہے ہر چیز کو، میں اپنے بوڑھے باپ کو گھر میں رکھوں گا تو میرا یہ نقصان ہے، میں وہاں رکھ دوں تو وہاں مجھے $2,500-3,000 دینے پڑتے ہیں، میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہے وہاں رکھ دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی سوچ چل کس پہ رہی ہے؟ تو یعنی کہ باطل کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ادھر دین نے کچھ بنیاد رکھی تھی، ادھر باطل نے بنیاد رکھ دی، اسی باطل کی بنیاد اجتماعی زندگی میں یہاں اللہ کی حکمرانی تھی۔ ایمان نے ہمیں کیا سکھایا تھا کہ اللہ حاکم ہے، ان الحکم الا للہ، مالک الملک، اللہ حاکم ہے، اللہ مالک ہے، اللہ قانون ساز ہے، اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی حدود ہیں، اس حدود کے اندر آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور آپ قانون سازی بھی کرتے ہیں تو اسی حدود کے اندر کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک یہ بات تھی۔ باطل نے کیا سکھا دیا؟ باطل نے کہا نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اپنی عقل کو ہی اصل جو ہے وہ علم کا ذریعہ جانیے، رہنمائی کی مشل آپ اپنی عقل کو سمجھیں، عقل کی روشنی ہی اصل روشنی ہے۔ تو عقل کی روشنی میں کیا کریں آپ فیصلہ عقل کی روشنی سے کیجئے۔ اب اللہ کا حکم اگر سامنے آ جائے آپ کی عقل کے تو آپ اس کو رد کر دیجئے، اور اصل میں ہوتا کیا ہے، وہ عقل کس ڈائریکشن میں فیصلے کروا رہی ہوتی ہے، وہ نفسانی خواہشات کی ڈائریکشن میں کروا رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک فیصلہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا تھا، دوسرا فیصلہ نفس کی خواہشات کی بنیاد پر قانون سازی ہونے لگ گئی۔ اس سے جو نظام وجود میں آیا وہ نظام باطل ہے، اور تکفیر باطل فرض عین ہے۔ ہمارا کلمہ شروع ہی ہوتا ہے لا الہ سے، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی معبود کا انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان صرف اس لیے نہ لایا جائے کہ معبود تو تو ہے، ٹھیک ہے، مگر رزق تو یہ دے گا نہیں۔ یہ عقیدہ ہندوازم میں ہے کہ ایک خدا کا کام پیدا کرنا ہے، دوسرے کا کام رزق دینا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی قانون ساز ہے۔ سلطنت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اور اس میں جو حکومت ہوگی اس میں کوئی حاکم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اللہ کے نائب ہوں گے جن کا کام اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چیزوں کو نافذ کرنا ہے۔
تو اب یہاں تک ہیونگ سیڈ دیٹ اب ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے سامنے، وہ چیز یہ آتی ہے کہ بھائی اسکرین شیئر کر دوں، ہمارے پاس جو چیز آ گئی سامنے وہ یہ آ گئی کہ بھائی ٹھیک ہے، تو پھر یہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے، یہ دین کا پورا تصور ہے کیا؟ تو ہم دین کا تصور کے لیے اس پریزنٹیشن کو میں رن کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھ سکیں. یہ پریزنٹیشن دکھ رہی ہے سب کو؟ جی الحمدللہ. اچھا جزاک. جی ہاں دکھ رہی ہے، شکریہ، جزاک اللہ. تو اب یہ ہے انگریزی میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ، کہ اس میں ڈیفینیشن جب مذہب کی پڑھنے جاتے ہیں، یعنی کہ ریلیجن جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ ریلیجن ایک یورو سینٹرک کونوٹیشن ہے. یورپ میں یہ لفظ کی تخلیق کی گئی، اور وہ بھی کی گئی کوئی 16ویں صدی کے وسط میں، جب جو ہے وہ ایک سول وار کی حیثیت سے معاملہ چل رہا تھا، اور یہ چرچ سے آزادی کی مہم پروان چڑھنے لگی تھی. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہر چیز میں مذہب کے نام پر ہر چیز میں گھسے ہوئے ہیں، تو مذہب کو تو اسٹیٹ لیول پہ نیوٹرل ہونا چاہیے. تو اس وقت یہ تصور لفظ کریٹ کیا گیا، کوئن کیا گیا ریلیجن. اس سے پہلے تو جو ہے یہ بالکل گڈمٹ تھا، گتھم گتھا تھا اور ایک ہی تھا. آج اس کو الگ کر کے سیکولرزم کا نام بھی دے دیا گیا ہے. سیکولرزم کا مطلب کیا ہے؟ مذہب کو حکومتی سطح پہ نہیں لے کے آؤ. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا نا، مذہب تو انسان کے عقیدوں میں چل رہا ہوتا ہے، اس کے نظریات میں ہوتا ہے، اس سے اس کا پیراڈائم بنتا ہے، اس سے اس کا جو ہے ورلڈ ویو بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بندہ جو ہے مذہب کو ہی نہ لائے تو یہ تو ہو سکتا کہنے کو وہ کہہ دے لوگوں کو دکھانے کے لیے، مگر اصل میں تو ایسا نہیں کر سکتا. اور شاید ان کو ضرورت بھی تھی، کیونکہ ان کے ہاں شاید اعتصال تھا، ایکسپلائٹیشن تھی، آپریشن تھا ان کے کانسیپٹ میں. ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے، تو ہمارے ہاں تو یہ بالکل ہی ویلڈ ہی نہیں ہے. تو جو اب اس وقت پرویلنٹ، مشہور، معروف، ایک عام انسانی سطح پر جو ڈیفینیشن ہے ریلیجن کی، وہ یہی ہے کہ کوئی بلیفس ہوں، ایسی کوئی سپر نیچرل کنٹرولنگ پاور پر کچھ عقیدہ ہو، کوئی مانے کسی کو آپ کہ وہ ہے پیدا کرنے والا ہے، یا وہ کنٹرول کرنے والا ہے، یا دعاؤں کا سننے والا ہے. تو پہلا تو اس میں آ گیا ایک عقیدہ. دوسرا پھر اس کے ساتھ ایک ورشپ بھی ہونی چاہیے. اگر آپ یہ یہاں پر ریلیجن کی ڈیفینیشن میں ہم جا رہے ہیں تو ایک عقیدہ ہونا چاہیے، پھر کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے ورشپ کا، کوئی یعنی کہ اپنے احساسات کو، عبادت کے کوئی احساسات انسان کے اندرونی ہیں جس میں وہ جناب ایکسپریس کرتا ہے، کوئی ریورنس یعنی کہ اس کی طرف کوئی لگاؤ، کوئی چکاؤ، اور اسی طرح جو ہے وہ ایڈوریشن فار ڈیٹی، کسی کو وہ مانتا ہے کہ بھئی یہی حاکم ہے، یہی پیدا کرنے والا ہے، یہ خالق ہے، آخر یہ ایسے تو نہیں چل رہا. اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ رغبت، اس کی محبت، اس کی لگاؤ، اس پہ توکل، یہ ساری چیزیں عبادت میں آ جاتی ہیں، جس میں ایکسپریس کر رہے ہیں آپ کسی طرح فیلنگ کو، چاہے لیٹ کے تسبیح کر رہے ہیں، چاہے عبادت کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے کر رہے ہیں، دیوار پر سر پیٹ رہے ہیں، یا کچھ اور دودھ چڑھاوے چڑھا کے کر رہے ہیں. یہ ساری کیٹیگری میں فال ہو جاتا ہے. پھر دوسرا آ جاتا ہے کہ اس میں ساتھ ہی کچھ اس میں ریچولز بھی ہیں، یعنی کہ کچھ اب طریقہ ہوگا، کسی نہ کسی طرح عبادت کا طریقہ ہوگا، کوئی کسٹم ہوں گے، کوئی ٹریڈیشن ہوں گے، اس کو ریچولز کہتے ہیں. پیدائش کیسے ہونی ہے، مرنا کیسے ہے، تو یہ ساری چیزیں ریچولز میں آتی ہیں. پھر ڈوز اینڈ ڈونٹس میں بھی کچھ چیز آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا گئی پریزنٹیشن چھوڑ گئی کہ چلو کچھ کرو، کچھ نہ کرو، اچھا یہ کرو ٹھیک ہے، یہ کرو غلط ہے. اسی سے مورالٹی بنی. انسان شروع میں بھی اس کو ضرورت تھی، آج بھی اس کو ضرورت ہے کہ کیا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں کر ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، کیا کریں. تو یہ انسان کا ہمیشہ سے طرز رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے. اب بچہ پیدا ہوتا ہے، فریش آتا ہے، پھر وہ سب کچھ سیکھتا ہے. جب سیکھ جاتا ہے سب کچھ، اس کو جانے کا ٹائم آ جاتا ہے، چلو بھائی پھر نئے سرے سے کہانی شروع ہوتی ہے. تو یہ ہر وقت ایک طرح سے زندگی جو چل رہی ہے، یہ نئی نئی چیزیں ایکسپلور کر رہی ہے، اور اس کو بار بار ایسے مقام پر وہ آتی ہے زندگی کہ جہاں اس کو جاننا پڑتا ہے بھی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو یہ نظریہ پورا آپ کے سامنے آ گیا. نہیں کہ ڈوگما، پھر اس کے بعد عبادت کے کچھ کوئی رسم و رواج، پھر کوئی ریچولز، ٹریڈیشن، کسٹمز، پھر کچھ صحیح غلط کی تمیز. یہ ساری یہ چار چیزیں ملتی ہیں تو آپ کے سامنے ڈیفینیشن آ جاتی ہے ریلیجن کی. یہ ہے کانسیپٹ ریلیجن کا، ایکسیپٹیبل پرویلنٹ کانسیپٹ آف دا ورلڈ آف ٹوڈیز ٹائم. یہ سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں، یہ ہے ریلیجن. اس کے برعکس دین کیا ہے؟ دین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، اور سورہ فاتحہ میں یہ پہلا لفظ آ جاتا ہے. بلکہ یہ لفظ دین کا جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کا سہارا پہلے لیں گے، کسی ڈکشنری کا سہارا نہیں لیں گے. تو قرآن میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، بار بار ہوا ہے.
جیسے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے مالک یوم الدین میں دین کا لفظ، تو اور ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 3 ہے کہ مالک یعنی کہ مالک، اردو میں بھی ہم مالک کہتے ہیں، پھر یوم کا مطلب دن، دین کا. کسی کا مائک کھلا ہوا، ددھیال کا سب کا ماشاءاللہ ناڈل ہے، سب اس سے بہت پیار. یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. جی اوکے ڈاکٹر صاحب، آل ٹیک کیئر. اچھا، تو مالک یوم الدین، مالک یعنی کہ مالک یوم مطلب ہے دن، دین یعنی کہ بدلہ، بدلے کے دن کا مالک، جزا سزا کے دن کا مالک، یعنی کہ وہ دن جب حساب کتاب ہوگا. یعنی کہ دین کے معنی جو ہم اسلام کے لیے یوز کرتے ہیں، قرآن اس لفظ کو کن کن معنوں میں لے کے آ رہا ہے. دیکھیں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قرآن کا بلکہ اعجاز القرآن میں سے کہ قرآن اپنا دفاع خود کرتا ہے، قرآن اپنا ثبوت خود لاتا ہے اپنی صداقت کا. قرآن اسٹینڈ الون قسم کی کتاب ہے جو کہ جو ہے وہ اگر آپ کسی اور ذریعے کو استعمال نہ کریں تو خود قرآن کافی ہے. تو قرآن اپنے الفاظ کی بھی حفاظت کرتا ہے. تو قرآن نے یہاں اس لفظ کی حفاظت کی ہے، اس دین کی جس کو اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، تو اس کو مختلف جگہ مقامات پر اس کو استعمال کیا ہے. اسی طرح تو اس کا انگریزی میں کیا بنے گا؟ ریوارڈ، یعنی کہ بدلہ، یعنی کہ بدلہ ہوگا تو کوئی اچھا ہوگا کوئی برا ہوگا، یعنی کہ اچھا برا جو ہے وہ بدلہ شامل ہے اس میں، برا بھی ہو سکتا ہے. اچھا ہی اچھا سمجھ رہے ہیں، گاڈ از لو، آل لو، گاڈ از لو. تو بھائی کل ہی میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ مسلمان نہیں تھے، کرسچن تھے، تو اس نے کہا گاڈ از آل لو، ڈو یو بلیو ان دیٹ؟ اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو ہم آگے چلیں ڈسکشن کو لے کے. میں نے کہا نہیں. تو میں اگر کسی شخص نے خدا نہ خواستہ میری بیٹی کو جو ہے وہ بے دردی سے قتل کر دیا ہو تو میں اس کو لو کروں گا؟ میں پاگل نہیں ہوں میں کروں اس کو لو؟ میں تو نہیں کروں گا، میں تو انتقام لوں گا اس سے، چھوڑوں گا نہیں اسے. اسی طرح جو پوری دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، آپ ایسے خدا کو پوجنا پسند کریں گے جو جا کے اس سے محبت کرنا شروع کر دے؟ اللہ قرآن میں واضح طور پہ کہتا ہے واللہ لا يحب الظالمین واللہ لا يحب المنافقین واللہ لا يحب الکاذبین اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں کہا یہ نظریہ آپ کا ہوگا، یہ بیچنے کے لیے بڑا اچھا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو پیش کر دو. تو یہاں پر بات آ گئی اچھا برا سامنے آ گیا. پھر اسی طرح سورہ یوسف میں دین کا لفظ دوبارہ استعمال ہوا ہے اور دین الملک کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اور کیا آیت ہے؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. اور وہ نہیں پکڑ سکتے تھے اپنے بھائی کو، یعنی کہ روک سکتے تھے اپنے بھائی کو جو ہے وہ دین الملک میں، ملک کے بادشاہ کے دین کے مطابق. یعنی کہ بادشاہ کا ایک دین چل رہا تھا جس میں یوسف علیہ السلام تھے، اور جب ان کے بھائی بن یامین آئے اور آ کے قافلے کے ساتھ جو بھی باہر سے آیا قانون یہ تھا اس کو جانا ہے، اس کو روکنا نہیں، حالات خراب ہیں اور قحط سالی کا دورہ ہے، تو ایسے میں آپ کسی کو روکیں گے نہیں، کوئی یہاں نہیں ٹھہرے گا، جو آئے گا راشن لے گا جائے گا. بادشاہ کا قانون تھا. اب وہ اپنے بھائی کو کیسے روکتے؟ تو ان کو جو ہے وہ ایک کدنا اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دکھایا کہ آپ اس طرح کر لیں کہ یہ اس کے سامان میں یہ کپ چھپا کے اس کو برآمد کر لیں اور اس الزام پہ اس کو روک لیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا، اس کو ہم کوئی ہیلا بنا کے استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے قانون سازی میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ یہ یہاں پر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فی دین الملک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہ کو کے قانون کو دین کا لفظ دے رہے ہیں یہاں پر. دین الملک یعنی کہ اب یوسف علیہ السلام تو اللہ پر ماننے والے تھے نا، اللہ کے ایمان رکھنے والے تھے، بادشاہ کے ایمان تو نہیں رکھنے والے تھے. اور یہ یہاں پر دین کا مطلب ریلیجن نہیں ہے قطعی، یہاں قانون کے لیے دین کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے قانون کے تحت. تو کیا سمجھ آ گئی ہمیں کہ پہلا معنی تھا ریوارڈ، دوسرا آ گئی لا. یعنی کہ اب قانون ہو، اگر ریوارڈ ہوگا تو ظاہر بات ہے کسی قانون کے تحت ہوگا نا، بدلہ ہوگا تو کسی قانون کے تحت ہوگا. تو قانون جو ہے وہ آپ کو یا اچھا بدلہ دے گا یا برا بدلہ دے گا. تو دین کے معنوں میں دو لفظ ہمارے سامنے آ گئے، یعنی کہ ایک بدلہ، دوسرا قانون، یعنی کہ قانون کے حساب سے بدلہ. تیسرا ہمارے سامنے یہ آیت آتی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. اب یہاں پر یہ سوال بڑا اہم ہے کہ دین کے معنی کیا ہیں؟ اگر دین کے معنی بدلہ کا ہے تو بدلہ پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے، یہ کیسے ہے؟ اگر یہاں پر معنی قانون کے ہیں، قانون پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ کے قانون پر نہیں چل رہے تھے؟
تو یہاں آئے گا نظام کی حیثیت سے کہ پورے جزیرۃ العرب میں جب تک قانون اللہ کا نہ ہو جائے، نظام اللہ کا نہ ہو جائے، دین اللہ کا نہ ہو جائے، تب تک جو ہے، اور سارے فتنے ختم نہ ہو جائیں، تب تک ان سے قتال کرتے رہو۔ یہاں تک واضح آ گئی بات کہ قتال کرنے کی جو ہے وہ وجہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، صرف نظام کا معاملہ ہے کہ اقتدار اور اختیار اور قانون اللہ کا چلے گا، اور آپ نے رہنا ہے اس میں، اللہ کو نہ مانتے ہوئے اپنے قوانین پر رہنا ہے تو بسم اللہ رہیں، مگر آپ جو ہے وہ اس کے تحت رہیں، غالب اللہ کا قانون ہوگا۔ تو یہاں لفظ سمجھ آیا کہ اس کا مطلب نظام کا ہے۔ پھر آگے آتی ہے سورہ زمر میں، الا للہ دین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، دین تو خالص اللہ کا ہے۔ اب یہاں کیا مطلب آ گیا بھائی؟ یہاں کیا معنی آئے کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ آگاہ ہو جاؤ، للہ دین الخالص، کہ خالص دین تو اللہ کا ہے۔ اب یہ کون سے دین کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کا ہے خالص، اور نہ خالص کون سا ہوتا ہے دین؟ تو یہاں جب اس کے معنی غور کریں تو سامنے آتے ہیں معنی یہاں پر اوبیڈینس کے، یعنی کہ اطاعت کے۔ آگاہ ہو جاؤ، اطاعت تو خالص اللہ کی ہے۔ یعنی 4 معنی ہمارے سامنے آ گئے دین کے: بدلہ، قانون، نظام اور اطاعت۔ اب قانون اگر ہے تو وہ نظام کے بغیر تو نہیں بن سکتا نا بھائی، کوئی نظام ہوگا جس میں قانون بنے گا جی۔ تو اسی طرح جناب، تو کیا ہمارے سامنے آ گیا کہ جناب کہ کوئی نظام ہو جس کے تحت، جس میں قانون ہو، اور جناب اس کا جزا سزا طے ہو، اور اب اس کی اطاعت کی جائے۔ تو ہمارے سامنے جو اس کی ڈیفینیشن سامنے آئی دین کی، وہ ریلیجن کی کچھ اور تھی، وہ ہمارے سامنے تھی ریلیجن کی، کہ اس میں کوئی ڈوگما تھا، کوئی موڈز آف ورشپ تھا، کوئی ریچولز تھا، کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس تھا مورل لیول پہ، دیٹس اٹ۔ یہاں تو کچھ اور معاملہ آ گیا، یہاں تو آ گیا کہ ٹو ایکسپٹ سم ون ایز اے لا گیور، کسی کو لا گیور مانتے ہوئے کہ یہ قانون ساز ہے، اور اس کے قانون، اس کے بنائے ہوئے قوانین کی اطاعت کی جائے، اور کیوں کی جائے؟ تاکہ اس سے کوئی بدلہ ملے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے ایک نظام کے اندر کی جائے گی ڈیفینیٹلی۔ آپ اسٹینڈ الون تو قانون نہیں بنا سکتے نا، کوئی سسٹم چاہیے ہوتا ہے، پروسیجر چاہیے ہوتے ہیں اس لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس لا کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اس لا کو پریکٹیکلی رن کرنے کے لیے آپ کو سسٹم چاہیے۔ تو یعنی کہ کسی کو قانون ساز مانا جائے، اور جناب اس کا بنایا ہوا ایک نظام ہو، اس میں اس کے قانون سے بدلے کی امید کی جائے، اور اسی بنیاد پر اس کی اطاعت کی جائے، مانا جائے، اس کو اوبے کیا جائے۔ ہم نہیں ہیں اوبے کر رہے، ہر شخص ایک سویلائز سٹیزن، ایک ڈیسنٹ سویلائز سٹیزن کسے کہتے ہیں؟ جو سسٹم کو اوبیڈینٹ ہوتا ہے بھائی۔ اسی طرح اب ہمارے سامنے یہ 2 ڈیفینیشنز آ گئی۔ ریلیجن کیا ہے؟ ڈوگما، ورشپ، ڈوز اینڈ ڈونٹس اور ریچولز، یعنی کہ عقائد، عبادات، کچھ نواہی و اوامر، اور کچھ رسومات۔ اور دین ہمارے سامنے جو معنی آتے ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ ہے بدلہ، قانون، نظام اور اطاعت۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ دین آف کنگ، دین الملک، یہ ہم لفظ بھی آ چکے ہیں، یعنی کہ بادشاہ کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام میں کسی قانون کی اتباع کی جائے اس سے بدلے کی امید میں، تو وہ بادشاہ کا دین کہلائے گا، دین الملک۔ اور یہ ٹرم میری انٹروڈیوس کی نہیں ہے، قرآن نے انٹروڈیوس کی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے بنائے ہوئے نظام کو، جہاں قانون لوگوں کے بنائے ہوئے ہوں اور جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے تجاوز کرتے ہوں، اس نظام میں، ان قوانین سے بدلے کی امید میں اس نظام کی اتباع کی جائے تو دین الجمہور کہلائے گا، یعنی کہ ڈیموکریسی، یعنی کہ ڈیموکریسی، ڈیمو یعنی کہ پیپل، کریسی یعنی کہ رول، لوگوں کی حکومت، رول بائی پیپل، میجورٹی از دا اتھارٹی۔ حالانکہ قرآن میں اس کے خلاف آیت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہ آپ اکثریت کی پیروی کریں گے، یہ تو آپ کو گمراہ کر دیں گے، اس کا یہ مفہوم بنتا ہے۔
تو یہاں پر اللہ کا دین کیا ہے کہ اللہ کو قانون ساز مان کر اللہ کے دیے ہوئے دین پر یعنی کہ نظام پر عمل کیا جائے بدلے کی امید پر، تو یہ اللہ کا دین کہلائے گا، یعنی کہ دین اللہ کہلائے گا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھو اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ بھائی عبادت صرف آپ نے اپنا جو ہے نا وہ ریلیجن لیول پر جو ریچولز ہو گئے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہو گئے، ورشپ ہو گئی، عقیدہ ہو گیا کہ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، شرک کا عقیدہ، یہ سب اس کی ذات اور اس کی عبادت کی معاملہ کی سے تک محدود، یہ ہے دین اور یہ ہے اللہ کو قبول، اسے کہتے ہیں اسلام۔ یہ ایک محدود تصور ہے۔ دوسرا تصور کیا ہے؟ دین کی ڈیفینیشن پہ اس کو رکھ کے دیکھیں کہ اللہ کو ایسا نظام قبول ہے جو اسلام ہو، جس میں قوانین اللہ کے ہوں اور جس کی بات اطاعت کی جائے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ مسجد میں جائیں تو آپ کا جو اسلام کا لبادہ اڑ گیا، جیسے نکلے فارغ ہو گئے۔ آپ کی پوری زندگی میں، چاہے وہ آپ کی گھریلو زندگی ہو، آپ کی اکیلی میں خلوت کی زندگی ہو، یا عوام الناس کا معاملہ ہو، چاہے آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہو، چاہے اکنامک سسٹم ہو، ہر لیول پہ اللہ کو قبول ایک ہی نظام ہے جس کا نام ہے اسلام۔ بلکہ یہاں پر ذرا آپ غور کیجئے گا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہر شخص آج کوشش مسلمان کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ ذرا اللہ سے بھی تو کوئی پوچھ لے، اللہ تعالیٰ آپ راضی کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ کوئی نیکیاں میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کو میں راضی کر رہا ہوں، کوئی عبادات میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، کوئی جناب بیٹیاں پال کے سمجھ رہے ہیں میں اللہ کو صرف یہ خالی کر لوں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ وہ بھائی کوئی اللہ سے بھی پوچھ لے، یہ ساری باتیں تو ہیں مگر اس کو لوگ ایک خالی ایک آئسولیٹڈ کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کو کلیکٹیولی دیکھیں اللہ راضی کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تم سے راضی ہوگا اسلام پر دین کی حیثیت سے۔ خالی اسلام نہیں کہا، خالی دین نہیں کہا، اسلام دینا یعنی کہ اسلام دین کی حیثیت سے جب تم لے کے آؤ گے اللہ راضی ہوگا۔ اب یہاں پر یہ بات اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے جہاں ذاتی زندگی میں اپنے اوپر دین قائم کرنا ہے، وہیں ہم نے اجتماعی زندگی پہ بھی دین قائم کرنا ہے۔ ایسا ہم نہیں کر سکتے کہ خالی انفرادی اجتماعی زندگی پر نہ کریں، انفرادی زندگی پہ کرتے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کریں گے تو مثالیں دنیا میں آپ کے سامنے ہیں، باطل دروازہ کھٹکھٹا کے دروازہ توڑ کے اندر آئے گا اور آپ کا گریبان پکڑ لے گا اور آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ ننگا کر کے چھوڑے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے دیکھیے دین کا اطلاق، یعنی کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہیومن لائف کے کس ڈومین میں ہوتی ہے۔ دیکھیں ہیومن لائف کے دو ہیمسفیئر ہیں، ایک پرسنل، دوسرا کلیکٹیو، یعنی کہ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی۔ یعنی کہ زندگی کے وہ معاملات جو صرف میں اکیلا ہوتا ہوں، کوئی بھی نہیں ہوتا، ہم اکیلے ہوتے ہیں، بہت قلیل ہے وہ۔ زیادہ تر ہمارا کلیکٹیو لائف ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک ہے یا وہ سوسائٹل لائف ہے۔ تو پرسنل لائف میں آپ کو عقائد، عبادات اور رسومات، یہ تو آپ کو ریلیجن دیتا ہے، ہر ریلیجن دے رہا ہے آپ انفرادی سطح پر۔ مگر کلیکٹیو لائف پر آپ کو دین الجمہور اور دین الملک کیا کر رہا ہے، ذرا دیکھیے آپ۔ اسلام آپ کو ان چاروں سطح پر ہدایات فرماتا ہے۔ آپ کو عقائد بھی دے گا، اسلام آپ کو عبادات بھی دیتا ہے، آپ کو رسومات بھی دیتا ہے، آپ کو معاشرتی نظام دیتا ہے کہ سوسائٹل لائف کیسی ہوگی، کیا ڈسپلن ہوگا، کیا مورالٹی ہوگی، کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوں گے، آپ کا جو ہے وہ آپ گھر کیسے بنائیں گے، آپ گھر کے علاوہ آپ سوسائٹیز کیسے بنائیں گے، آپ اپنے ٹوائلٹس کیسے بنائیں گے، پورا لائف سٹرکچر آپ کی سوسائٹی کا، کیا چیزیں آپ کو جو ہے کلیکٹیولی معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہیں، کیا چیز کلیکٹیولی معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔
اسی طرح وہ اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ جناب معاشی نظام، یعنی کہ آپ کی معیشت، یعنی کہ آپ کی جو ہے خرید و فروخت، لین دین آپس میں جب کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے بازار کس قسم کے ہوں گے، اس میں پوری ہدایات ہیں، اس میں باقاعدہ چیپٹرز ہیں مختلف حدیثوں کی کتابوں میں، قرآن میں اس کے احکامات ہیں، پرنسپلز لیڈ ڈاؤن ہیں کہ کن پرنسپلز کو آپ نے ایکسیڈ نہیں کرنا ہے، وہ آپ کے لمٹس ہیں، وہ حدود ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ایک طرح سے. وہ پورا آپ کو ڈسپلن سکھائے گا، لین دین کا طریقہ کار، چاہے وہ جو ہے وہ خرید و فروخت ہو، چاہے جناب وہ ملکیت ہو، چاہے وہ جناب کوئی ڈیل ہو، ٹریڈ ڈیل ہو، چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہو، چاہے وہ اجتماعی سطح پر ہو، چاہے وہ مداربہ کی شکل میں ہو، مشارکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی قرض کی شکل میں ہو، کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، پھر سود صحیح ہے کہ غلط ہے، پھر جو ہے اور اس طرح کے رسک بیسڈ پروڈکٹس، کیپٹل کریڈٹ بیسڈ پروڈکٹس، فیوچر بیسڈ ٹریڈنگ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ پورا طریقہ آپ کو بتاتا ہے. اس طریقے سے پورا معاشرہ بنتا ہے، اس معاشرے میں انسٹیٹیوشن بنتے ہیں، اس پہ سارا زندگی کا دار و مدار چلتا ہے، اجتماعی زندگی. پھر اب ظاہر بات ہے یہ معاملات جو ہیں یہ کوئی گھر بیٹھ کے طے تو نہیں ہوتے، یہ تو ایک نظام میں طے ہوں گے، ایک نظام بنانا پڑے گا اس کا، اسے سیاسی نظام کہتے ہیں. اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے، پرنسپلز دیتا ہے سارے کہ کس قسم کے لوگ ہیں جو کہ اگر اقتدار میں آئیں تو وہ کیا رول پلے کرتے ہیں، ان کا رول بتاتا ہے خلیفہ. پھر رول بتاتا ہے کہ وہ خلیفہ نہیں ہے، سب انسان خلیفہ ہیں. پھر وہ بتاتا ہے کہ ان کے کیا قوانین ہیں جن کی بنیاد پر وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، عدل کی بنیاد پہ کریں گے. پھر جناب ان کا جو ہے وہ ان کو ایک انٹرنل ڈسپلنری پالیسی دیتا ہے، وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی. پھر ان کو ایک فارن پالیسی دیتا ہے. پھر ان کو جو ہے وہ گارڈین بناتا ہے کوئی خاص چیزوں کا. پھر وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے کیسے پاسدار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے بے لوس لوگ جن کو بدلہ یہاں نہیں چاہیے، بدلہ آخرت میں چاہیے، وہ دنیا کی خواہش نہیں رکھتے، وہ اللہ کی رضا اور آخرت کی خواہش کے طلبگار ہیں. انہوں نے اپنی انا کو اور اپنی خواہشات کو مولڈ کر لیا ہے ایمان کے مطابق، ایمان کی گائیڈ لائنز کے مطابق. ایسے لوگ جو پھر دنیاوی صلاحیتیں بھی رکھتے ہوں، وہ جو ہے اس عہدے پر اور اس نظام کو چلانے کے حقدار ہیں، اور ان کو چاہیے، تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں. یہاں گائیڈنس ملتی ہے ہمیں کلیکٹیو ہیمسفیئر میں. اس کے برعکس دین الجمہور اور دین الملک، یعنی کہ آٹوکریٹک سسٹم، ڈیموکریٹک سسٹم، سوشل سسٹم، اینی ادر سسٹم، لبرل سسٹم، سیکولر سسٹم، آپ کے پرسنل ڈومین میں آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں دیتا، کہتا ہے جو مرضی کرو، یو آر فری. اور جو ان کو سودا کیا دیتا ہے کہ کلیکٹیو ہیمسفیئر میں ہماری حکومت چلے گی، یہاں ہم تمہیں ڈیل دیتے ہیں ذاتی معاملات میں آزادی کی، تمہیں کھلی مادر پدر آزادی دیتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے، سوشلزم، لبرلزم، یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعی زندگی میں کچھ سوچیں تھیں لوگوں کی، کچھ نظریات تھے جو اجتماعی زندگی میں حل کا سبب بن گئے. یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے برعکس ایک باطل کھڑا ہو گیا، ایک روزی پکچر لے کے آپ کے سامنے، اور کہا کہ آؤ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ، باطل کے جھنڈے کے نیچے. اور حالانکہ باطل کی تکفیر تو فرض عین تھا ہمارا. آگے چلتے ہیں. اس میں دیکھیے کہ آپ کو معاشرتی نظام میں بھی دین الملک اور دین الجمہور آپ کو پوری اجازت دیتا ہے کہ آپ جناب معاشرے میں جو مرضی ہے کرو، بہن کے ساتھ شادی کرو، کوئی مسئلہ نہیں. آپ بندہ بندے کے ساتھ شادی کرے، بندہ گدھے کے ساتھ شادی کرے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور یہاں کیا ہے معاشرتی نظام میں؟ وہ آپ کو پوری ملکیت دیتا ہے کہ تمہاری ملکیت ہے، تم مالک ہو، اور سود جائز ہے، کرو، بالکل نام چینج کر لو، یوزلی سے ہٹا کے انٹرسٹ رکھ لو، اس میں کچھ منطقی باتیں شامل کر دو، دیکھو فائدہ نقصان یہ وہ چکر چلاؤ اور اس کو انٹرسٹ بیس بنا کے شامل کرو، ثابت کرو، ٹھیک ہے جائز ہے، کر لیا آپ نے. وہ ہیلے والی مثال سامنے رکھی.
پھر جناب اسی طرح چانس بیس اسٹاکس ایکسچینج ہیں، پھر انجسٹ فائنینشیل سسٹم ہے، پھر انجسٹ فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں، اور باقی چیزیں میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، جس میں جو ہے وہ کیپٹل بیسڈ اور یہ سب کریڈٹ بیسڈ اور فیوچر بیسڈ ٹریڈنگ اور رسک بیسڈ ٹریڈنگ اور جو ہے سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر جناب سیاسی سطح پر جو آ کے وہ کہتا ہے کہ ہاں اب مکمل بادشاہی تمہاری ہے، اور جو ہے وہ عوام کی حکمرانی ہے، اور تم لوگ جیسا چاہو اپنے لیے قانون بناؤ، اور جو ہے وہ الٹیمیٹ اتھارٹی اللہ کی نہیں ہے، تمہاری ہے. یہ سودا آپ کے سامنے باطل نے رکھا. اب اس کلیکٹیو لائف میں اسلام آپ کو ایمانیات دیتا ہے، عبادات دیتا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک تمام رسومات آپ کو اسلام دیتا ہے. باطل آپ کو دیتا ہے آزادی، جو مرضی کرو، اور کوئی گائیڈنس بھی نہیں دیتا. اس کے برعکس جو ہے وہ اسلام آپ کو یہاں پر کیا دیتا ہے، معاشرتی نظام میں مساوات دیتا ہے. بیسک پرنسپل مساوات کا ہے یہاں پر، اور یہ سورہ حجرات کی آیت بھی آ جاتی ہے ہمارے سامنے یہاں پر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. کہ تم سب جو ہے ایک آدم کی اولاد ہو، اور تمہیں آپس میں اللہ نے ڈیوائیڈ کیا ہے گروہوں میں اور قبائل میں، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کر سکو. اور افضل اور اکرم اللہ کے نزدیک تو وہ ہے جو تقوی ہے، جس میں نیکی کی بنیاد پر معاشرے میں عزت کا اور جو ہے عزت افزائی کا مقام. اسی طرح یہاں پر کانسیپٹ آپ کو معاشی نظام میں اسلام جو کانسیپٹ دے رہا ہے وہ امانت کا کانسیپٹ دے رہا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس، آپ کل نہیں تھے، پھر پیدا ہو گئے، جب پیدا ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں معیشت کی بھاگ دوڑ نہیں تھی، پھر آپ تھوڑے بڑے ہو گئے، جوانی کو پہنچائے، اب کچھ مال اللہ نے آپ کو اس کا امین بنا دیا ہے. آپ مالک نہیں بن گئے اس کے امین ہو، اور آخرت کو مد نظر رکھنا، اور یہ سفر ہے، گزر جاؤ گے اس میں سے. یہ ایک عقیدہ، دنیا ہی ڈیفرنٹ ہے. پھر یہاں پر امانت ہے، یہاں پر انویسٹمنٹ بیسڈ اکانومی ہے، یہاں ٹیکسیشن ویلتھ بیسڈ ٹیکسیشن ہے، یہاں پر فائنینشیل سسٹم جسٹ سسٹم ہے، جس میں کسی بھی قسم کا چانس، کسی بھی قسم کا انٹرسٹ اس سے پاک ہے. یاد رکھیے، یوزری اور انٹرسٹ اکانومی کو ڈی ویلیو کرتا ہے، آپ کے انسٹرومنٹ کو، فائنینشیل انسٹرومنٹ کو ڈی ویلیو کرتا ہے. اور ڈی ویلیو کرنا خام خواہی میں ناحق کسی کا ہر سال ڈی ویلیو کر دینا اس کی ہولڈنگز کو، اس کی ویلتھ کو، یہ ظلم ہے. اسی طرح سیاسی نظام، اس میں آپ کو دیتا ہے للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی اصل ملکیت ہے. اور جناب یہاں دیتا ہے آپ کو ان الحکم الا للہ، کہ حکم یعنی کہ اس کا حق اللہ کا ہے، اور اصل مالک اللہ ہے، اصل حاکم اللہ ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے وائس ریجنٹ ہیں، اس کے خلیفہ ہیں، اس کے نائب ہیں. اور جو ہے وہ، اور پھر یہ آیت آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ قرآن میں رکھتے ہیں، بار بار یہ آیت آئی ہے، 3 دفعہ دہرائی گئی ہے سورہ مائدہ میں. اور کیا ہے وہ آیت؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور وہ کہ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق، قانون کے مطابق، یعنی کہ شریعت جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی کہ قرآن ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے تورات تھی، اس کے برعکس، اس کے علاوہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کہ قوانین جو وہ لاتے ہیں وہ اس سے ہٹ کے ہوتے ہیں، یا اس کے برعکس ہوتے ہیں، یا اس سے تجاوز کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس کی حدود کی پامال کرنے کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہوتے ہیں، یا اس سے انکار کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہوتے ہیں. جو لوگ اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں. اب شکل کیا بن رہی ہے؟ شکل یہ بن رہی ہے کہ جناب کہنے کو بندہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے مسلمان، کہنے کو وہ اللہ کو نماز بھی پڑھتا ہے، بڑی پنجگانہ، بڑی پابندی سے، بڑے خوش وضو سے پڑھتا ہے، مگر وہ ایسی نادانی کی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ جناب ان تمام باقی احکامات سے
وہ جو ہے وہ ناآشنا ہے. تو اب یہاں سے اس کو میں ختم کرتا ہوں اور میں جناب آ جاتا ہوں واپس اس کی طرف، تاکہ وقت ختم ہو گیا ہے، سوال جواب کی طرف جایا جائے. تو یہ جناب آپ کے سامنے دوبارہ میں رکھوں کہ ہم نے فرائض کا تصور سامنے رکھا تھا کہ پہلے اپنے اوپر دین کو قائم کرنے کی کوشش شروع کی جائے. اس میں ہم نے کچھ ٹرمینالوجیز ہمارے سامنے آئی تھیں، ہمارے سامنے عبادت آئی تھی، اطاعت آئی تھی، تقوی آیا تھا، عبودیت آئی تھی. ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اپنے اوپر دین کو قائم کرنا جہاد بالنفس ہے. پھر ایک اور ٹرم ہمارے سامنے آ گئی تھی، جہاد فی سبیل اللہ، یعنی کہ دوسروں تک دین پہنچانا، کہ ان کو تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کو رب مان لیں، یعنی کہ اپنے اوپر دین قائم کرنے والے بن جائیں. پھر جناب دین کو نظام کی حیثیت سے قائم کرنا. اب تو ہمارے سامنے دین اور مذہب میں فرق بھی سامنے آ گیا کہ مذہب کیا تصور ہے اور دین کا کیا تصور ہے. اور سمہاؤ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ مذہب کے تصور کو ہی دین سمجھ رہی ہے. اور جب کہا جاتا ہے اسلام دین ہے تو سمجھتے ہیں کہ دین ایک شاید لفظ ہے جو مذہب کا نعم البدل لفظ ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی کہ دین کو اب نظام کی حیثیت سے قائم کرنا تاکہ باطل ختم ہو سکے، تاکہ فتنہ ختم ہو سکے، تاکہ ظلم ختم ہو سکے، اسے قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلاتی ہے. یعنی کہ یہ ہے دین کو اب نظام کی حیثیت سے قائم کرنا. تو یہاں یہ تصور ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ سمجھانے میں کمی بیشی رہ گئی ہو، سوال جواب کے سیشن میں ہم پوری کر لیں گے کہ دین اور مذہب میں فرق اگر سامنے آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اور جو ہے اس پہ کچھ سوالات ہیں تو اس کو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اگر سوالات کچھ ایسے ہیں کہ عملی طور پہ کیا کیا جائے اور جو ہے وہ عملی طور کے علاوہ آگے جانے کا کیا راستہ ہے، کیونکہ جیسا کہ بات سامنے آئی کہ وہ کرسی تو خالی نہیں ہے، وہاں تو باطل برا جمان ہے، نظام کی کرسی تو خالی نہیں ہے. تو پھر مسلمان کیا کریں؟ پہلی دفعہ اسلام کیسے قائم ہوا تھا، اب دوبارہ کیا قائم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کوئی ایسی کوئی وعید ہمیں اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی وعید ملی ہے یا نہیں ملی؟ یا جو ہے وہ یہ جو بات ہے یہ فرض ہے ہم پر، یا خالی نماز روزہ زکوٰۃ ہی کافی ہے جو نجات کے لیے؟ اس طرح سے کوئی سوالات ہیں تو بسم اللہ ان کے جو ہے وہ اب مائک سب کھول کے جو ہے وہ باری باری ترتیب سے آپ سوالات اگر پوچھنا چاہیں تو بسم اللہ. ایک چیز ہے کہ جزاک اللہ خیر for this beautiful commentary speech. یہ ایک ایکٹیو طریقہ یہ میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں برائی کی، اس کو اس کے جو بھی ٹولس اویلیبل ہیں، چاہے وہ ای میل ہو، انٹرنیٹ ہو یا مائکس بند کر لیں کیونکہ عطا اللہ بھائی کا سوال سمجھ نہیں آ رہا، اس میں شور باقی آوازوں میں دب رہا ہے ان کی آواز. اور عطا اللہ بھائی ذرا اونچا بولیے تاکہ آواز آپ کی واضح طور پہ آئے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایکٹیو ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ آج کل جو اویلیبل ٹولز ہیں اس کو استعمال کیا جائے. فار ایگزامپل بعض چیزوں پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا، یہ تو حکومت کی وہ ہے پالیسی ہے، جیسے شراب بکنا، اس کے نقصانات بتائے جائیں، پولیٹیشین سے لے کے چرچز اور جو بھی جس کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا گیز اینڈ لیزبینز جو نافذ کیا جا رہا ہے. تو جب تک آپ دفاع نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ مسجدوں کو کہا جائے کہ بھئی آپ گیز اینڈ لیزبین کو نکاح پڑھانے کے لیے کریں ورنہ بند کر دیں گے. تو اس سے پہلے کہ یہ اللہ نہ کرے ایسی صورت آئے، ہم کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، پریکٹس یعنی عمل کرنے کی، جیسے آپ نے کہا. جزاک اللہ. I would like to add something on this, فواد بھائی. جی الطاف بھائی. ان کے سوال پہ میں کچھ بولنا چاہوں گا کہ دیکھیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے شراب بری چیز ہے، اسموکنگ اینڈ دس تھنگ، انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ہر وہ چیز اویلیبل ہے، واٹ از گڈ واٹ از بیڈ. آج کا چھوٹا بچہ بھی 10-12 سال کا، جسے پتہ ہے
what is good, what is bad. تو بات یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ بری ہے یا اچھی ہے. بات یہ ہے, اب جیسے اگزامپل میں آپ کو یہ دے دوں کہ اوور ویٹ ہونا ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے. آپ کوئی اگر اوور ویٹ ہے تو کوئی بھی کہے گا کہ یار آپ کو ویٹ کم کرنا ہے, تو کم کرنے کے لیے دو چیز چاہیے. ایک کیا ہے کہ آپ کا ڈائٹ کنٹرول کرو, دوسری چاہے آپ ایکسرسائز کرو. اچھا, یہ ساری چیز کرنے کے لیے بھی ہی ہیز ٹو ٹیک این ایفرٹ. وہ آج نہیں, 1 مہینہ 2 مہینے نہیں, 6 مہینے کے بعد پھر اس کا رزلٹ پتہ چلے گا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار نہیں جی مجھ سے ڈائٹ تو کنٹرول نہیں ہو سکتا, میں خالی ایکسرسائز جتنی چاہے کر لوں تو رزلٹ نہیں آئے گا, یا کوئی کہے گا کہ میں خالی ڈائٹ کنٹرول کر لیتا ایکسرسائز نہیں ہو سکتی تو بھی رزلٹ نہیں آئے گا. تو اس کے لیے ایک اسپیشل ایفرٹ, کنسسٹنسی, ڈٹرمنیشن, ول پاور کرے بعد ہی یہ چیز سامنے اس کے رزلٹ نظر آئیں گے. تو اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بری چیز ہے اچھی چیز ہے, یہ سب کو پتا ہے, the thing is that کہ we have to act on it. Now the thing is that کہ how we have to go forward on that to get desired result. That is what is all about. I think everybody in this world, most of the people, they know what is good, what is bad. Smoking is a bad habit, knows, but still people do it. کہیں ایسی چیز ہے کہ بھائی جھوٹ بولنا گناہ ہے یا از بیڈ. سو دیر از آلویز, ایوری بڈی نوز واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ. دا اونلی تھنگ از دیٹ کہ وہ بات وہی آتا ہے کہ آپ کے نفس کو یا کوئی چیز مان سکتے, یو ہیو ٹو گو ود دا پرنسپلس. اب وہ پرنسپل پہ آپ پہلے خود کتنا اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اینڈ دین یو کم آؤٹ آف دیٹ, اینڈ دین یو ٹرائی ٹو ٹیل ادرس ٹو ڈو اٹ, اینڈ دین یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ بائی ورڈ, بائی فورس اور بائی واٹ ایور اٹ از. وہ لاسٹ اسٹیجز آئیں گے. تو دیٹس واٹ میری طرف سے یہ سمجھو, یہ میرے خیالات ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا ایک سوال تھا. ایک سیکنڈ, 1 منٹ صبر پلیز, 1 سیکنڈ. اس میں عطا اللہ بھائی آپ کا آئیڈیا جو ہے وہ آبویسلی میں سمجھ رہا تھا کہ وہ پاپولرائز کرنے والا ہے, کہ آپ ڈیفینیٹلی آپ نے پروپوگیٹ تو کرنا ہے, پاپولرائز کرنا ہے, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے, چاہے ان کو پتہ ہو نہ پتہ ہو. آپ نے برائی سے روکنا ہے, چاہے پتہ ہو نہ پتہ ہو. بالکل آپ کی باتیں درست ہیں, مگر ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں, اس کے لیے بڑے لیٹسٹ نئے جو ایونیوز بھی ہیں. جیسا ایک ایونیو یہ ہے کہ کیونکہ آج کل بلیف سائنس پر بہت ہے, تو سائنسی کو استعمال کر کے اس کی جو ہے وہ اس کے ہیلتھ ہیزرڈز اس کو پروموٹ کیا جائے. درست, آپ کی بات درست ہے, مگر یہ کام اگر ہم دیکھیں ماضی میں, جیسا کہ الطاف بھائی نے اس پر روشنی ڈالی, یہ ہوتا آیا ہے اور ہو بھی رہا ہے. ہم بہتر طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, اور نئے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, اور طریقے چینج ہو رہے ہیں. مگر یہ وہ جد و جہد نہیں ہے جس سے دین قائم ہوگا, اور دین اگر نہیں قائم ہوگا تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روک پائیں گے. تو دین قائم کرنے کے لیے ہم آلریڈی, آپ کو پتا ہے, سیٹرڈے سیشن میں 11 بجے جو ہے وہ اکثر یہ طریقہ پڑھ رہے ہیں, منہج, یعنی کہ وہ طریقہ جس کے تحت دین قائم ہوگا, وہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سیرت کی روشنی میں وہ کیا طریقہ ہے. تو میری تو یہ اس میں مشورہ یہی ہے کہ ہمیں اس طریقے پر چلنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنے کا میں کوئی حرج نہیں ہے. جی, کوئی اور سوال پوچھا تھا عتیق بھائی؟ عتیق بھائی کو سوال تھا آپ کا؟ کسی اور نے چلیں کوئی سوال پوچھا؟ جی, میرا سوال یہ تھا کہ اقامت دین کی بات تو یعنی بہت واضح طور پہ آ گئی ہے, لیکن کورس آف ایکشن ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے, یا آئندہ ہمارے لائے عمل کیا ہوگا, کس طرح سے یہ دین کو قائم کیا جائے گا آج کے دور کے اندر میں. تو وہ یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کس طرح سے دین کو قائم کیا, اور تمام چیزیں ٹل خلافت تک, پچھلے 50 سال تک تو پتہ ہے. لیکن آج کے دور میں, آج کے وقت میں بینگ ایز اقامت دین کو قائم کرنے والا ایک ورکر ہے, تو میرا کورس آف ایکشن کیا ہوگا اور کس طرح سے یہ دین کو قائم کیا جائے گا اس دور میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی تو اس میں اس کا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے چیز عرض کی کہ دین کو قائم کرنا، دین کی اقامت اور اس کو قائم کرنے کا منہج، یہ وہ ٹاپکس ہیں جو آپ کو مسجدوں کے ممبر سے سننے کو نہیں ملتے. اس کے پیچھے حکمت سے زیادہ ہماری تاریخ چھپی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے بادشاہ آپ کے اوپر، مسلمان بادشاہ جو ہے وہ آپ کے سر پر نافذ ہوگا، وہ آپ کو اجازت نہیں دے گا اس طرح کی بات کرنے کی. اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہے، آپ سعودی عرب چلے جائیے، آپ دیکھیے ان ائمہ کے ساتھ کیا ہوا جو ممبر کو استعمال کر کے بادشاہ وقت کے خلاف کسی ایک معاملے میں کوئی ایسی رائے بھی دینے کی کوشش کر رہے تھے جس سے لوگوں کو کسی قسم کا معمولی سطح پر بھی اعتراض ہو. ان کو اٹھا دیا گیا، ان کو اڑا دیا گیا، ان کو دبا دیا گیا. اور آپ وہاں جا کے دیکھیے اس وقت سعودی عرب میں جو اس وقت لیڈنگ اسکالرز ہیں وہ وہی ہیں جو بادشاہ کے اپرووڈ ایجنڈے پر ہیں. باقی آپ کو ڈھونڈنے ہیں تو جیلوں میں چلے جائیں، وہاں بھرے ہوئے ہیں. تو رہا سوال اس بات کا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اقامت الدین کیسے ہوگی اور اس کا منہج کیا ہے، تو وہ ایک تو یہاں پر تو آج کا سکوپ تو صرف یہ تھا کہ ہم سمجھیں اقامت الدین میں دین کا ڈومین سمجھیں. ٹھیک ہے، اب رہا سوال کہ اقامت الدین میں ڈیفینیٹلی اقامت الدین کا ماڈل کیا ہوگا، کس قسم کی ہوگی، پھر جناب کیا کہتے ہیں اس میں اس کا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہوگا، اس میں اکنامک سسٹم کیسا ہوگا، اس میں سوسائٹل سسٹم کیسا ہوگا. یہ ایک سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے. دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اب یہ ممکن کیسے ہوگا کہ ہم یہاں سے اقلیت میں بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان، وہ کیسے وہاں تک پہنچیں. تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو جانا پڑے گا قرآن میں، حدیث میں اور سیرت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے معاشرے میں جد و جہد کا آغاز کیا تھا جہاں ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا. پھر کچھ لوگ شامل ہوئے، ان کی اپنی جو ہے وہ ان کی اپنی وائف خدیجہ جو ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وہ شامل ہوئے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہ شامل ہوئے. بچوں میں وہ پہلے، بڑوں میں یہ پہلے. اب وہ پہلے کون تھا اس پہ بحث میں مجھے نہ لے کے جائیے گا پلیز. تو اس میں پھر جناب وہ ایک کارواں چلتا گیا. ایک تو دعوت بھی چل رہی تھی، ساتھ باطل کو للکارا بھی جا رہا تھا. پھر کچھ چیزوں پر کمپرومائز نہ کرنے کی بھی بات چل رہی تھی. پھر جناب ان کی دعوت جو تھی چلتے چلاتے کس طرح جو ہے وہ ایک مدینے میں ایک اسٹیٹ کی شکل اختیار کر گئی. پھر اس اسٹیٹ نے آگے کیا کیا، تو کیا جو ہے وہ کس طریقے سے وہ تبلیغ کر رہے تھے، کس طریقے سے دعوت دے رہے تھے، کس طریقے سے جو لوگ شامل ہو رہے تھے ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے. پھر ان کی جنگی مہمیں اتنی ساری کیوں ہیں، 100 سے اوپر جنگی مہمیں ہیں جس میں 25 سے زیادہ غزوات نبی کے خود شریک ہوئے. 75 سے زیادہ غزوات جو ہے سرائے ہیں وہ کیسے ہوئے. پھر وہ مدنی زندگی میں وہ تمام وہ جماعتی زندگی کے جماعت میں ایک ساتھ رہ رہے تھے تو کن مسائل سے گزر رہے تھے، کیسی تربیت ہو رہی تھی. یہ تو بہت بڑے علم کا خزانہ ہے دین کا جو لوگوں کی نظر سے اوجھل ہے. ان کو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھایا گیا ہے کہ آ جاؤ چھوٹا سا ایک عمل بتا دیتے ہیں، اس میں 70,000 شہیدوں سے زیادہ ثواب مل جائے گا تمہیں. وہ جو بتانے والا ہے یا تو وہ نادان ہے یا وہ اس قرآن کی باقی چیزوں سے صرف ثواب کمانے کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے باقی ان تمام فرائض کو، جو کہ ابھی آپ کے سامنے ایک بلکہ فرائض دینی کا اگر ہم نیکسٹ لیسن رکھ لیں تو اس میں یہ فرائض اور ان کی اہمیت بھی سامنے آ جائے گی کہ یہ باقی بھی تو فرائض ہیں. نتیجہ کیا نکلتا رہا کہ اسٹینڈ الون احادیث کو کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے ایک دفعہ یہ کر لیا وہ جنت میں جائے گا. وہ ایک طوائف تھی جس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا وہ جنت میں چلی گئی. یہ حدیثوں کا کانٹیکسٹ پراپر نہ ہونا اور پھر ان کو جو ہے وہ قرآنی احکامات فرائض ان کو سامنے نہ رکھتے ہوئے خالی اس کو پیش کر کے لوگوں کو ایک تصویر دکھا دینا کہ مطمئن ہو جاؤ بھائی، بڑی اچھے مطمئن بے فکر ہو جاؤ. یہ ایک سوچ تھی، مرجیہ اس کا نام تھا، اور یہ آج بھی مختلف شکلوں میں لوگوں کے مابین موجود ہے. خیر، تو جواب سوال کا آپ کے یہ ہے کہ آگے جانے کا راستہ جو ہے وہ منہج کی کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، بالکل پاسبل ہے اور بالکل دین کا راستہ ہے اور جو ہے وہ اس راستے میں کوئی ایسا انتشار نہیں ہے اور باطل کو قائم کرنے کا راستہ ہے.
اور جو ہے وہ بالکل ممکن ہے. اس وقت بھی اتنا ہی ممکن تھا جتنا آج ممکن ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہم منہج میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ یہاں پر ذرا سوالات وہ لے لیتے ہیں جس کا تعلق آج کی ٹاپک سے ہو. بعد میں ٹائم بچ گیا تو منہج پہ بھی تھوڑی بات کر لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. سوری, السلام علیکم. جی عرفان بول رہا ہوں. ایک ریکویسٹ اور کرنی تھی. ہمارے پاس جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کے علاوہ بردر مزمل مجید اور بردر عدنان محفوظ بھی کال پہ ہیں, جو کہ ہمارے سیٹرڈے سیشنز میں ریگولر ٹیچر بھی ہیں, اور اسپیسیفک ٹاپک جس طرح بردر مزمل جو ہیں وہ حدیث کا سیرت النبی پہ ریف المختوم کا سیشن لے رہے ہیں, اور عدنان بھائی جو ہیں وہ ماڈرن جو نالج ہیں اس کے اوپر بھی جو کوریج رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی کویسچن آئے اور اس میں وہ اپنی رائے ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کر لیں. جزاک اللہ خیر. اور دوسری ریکویسٹ یہ تھی کہ پلیز اپنا نام کے ساتھ اپنا کویسچن ضرور اسٹیٹ کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. My name is Muhammad Yusuf. Can I go ahead? Ji brother, go ahead. Jazakallah. I really appreciate your definition where you came to a conclusion on the deen with the reward, the law, the system, and obedience. I really appreciate that. And I do look at the collective aspect of the human life, and I'll go to a specific question on Khilafat. Khilafat needs the nizam, which you talk about the deen, and that makes sense. What about the nashonuma, the development? Nashonuma of a human being, development of a society, development of financial systems, psychological development, and overall, where do you see those things from Quran? Brother, we missed your name, please. If you state, and then Muhammad Yusuf. And let me just refer to one more ayat of Surah Hajj 22:41, where we talk about allazina makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf. And then he talks about the doing right and wrong. Here we are talking about establishing the worship, and it is also talking about authority, where it is talking about makkanna. So why there is a mention of worship, which is religion, not a deen, in, like, how do you explain that? I can't comment on that. So those are the two questions I have. So brother, I think let's take it in two sections. I'll ask maybe brother Muzammal to take up the explanation of the ayah in a context if possible, and then from the modern perspective we can see if Adnan bhai have any comment. Otherwise, of course, Dr. Saab is there to answer that. Jazakallah. جی عرفان بھائی شکریہ. میرے خیال میں یہ کویشچن کا جواب ڈاکٹر صاحب دیں تو زیادہ بہتر ہے. پیچھے کویشچن کا وہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے بھائی نے پوچھا کورس آف ایکشن, مجھے ان کا نام بھول گیا, لیکن ڈاکٹر صاحب نے کورس آف ایکشن شروع میں ہی بیان کر دیا تھا. اگر ہم غور کریں کہ دین کو اپنی ذات پر قائم کرنا, پھر اگر آپ نے اللہ نے آپ کو توفیق دے دی اچھا کام کرنے کی, یہ کام بڑا اچھا الحمدللہ آپ نے کر لیا, تو اس کے بعد دوسروں کو اس خیر کی طرف بلانا, پھر اس خیر ایک جب آپ اکٹھے ہو جائیں تو اس خیر کی بیس پر ایک نظام کو قائم کرنا. وہ بڑے خوبصورت شعر ہیں نا کہ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. پہلے اپنے آپ پر تو دین قائم کرو بھائی, ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بلاؤ, لیکن مکمل طور پر اپنے آپ پر دین قائم کرو تاکہ آپ کی بات مؤثر ہو جائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے. میں خود تو عمل صالح کروں نا, اپنے اوپر دین قائم کروں نا, اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کروں نا, تو پھر دوسروں کو کیسے بلاؤں گا؟ پھر دوسرے مرحلے پر دوسروں کو اس طرف بلانا. اگر آپ نے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کر لی ہے تو دوسروں کو بلانا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان کہ درد دل. میں اپنے بھائیوں کو بھی بلاؤں, یہ میرے بھائی بند ہیں انسانیت میں,
اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، اپنے دوست احباب کو بلاؤ، اپنے بھائی بندوں کو بلاؤ، تو دوسروں کو اس طرف، اس خیر کی طرف بلانا، پھر مل کے اسی طرح کیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین کو، اپنے اسلام کو اپنی ذات تک تو صرف نہیں رکھا، لوگوں کو بلایا جو ملتے گئے ساتھ، ان کی ایک جماعت بن جاتے. دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کے دل میں ہو سکتا تھا انسانیت کے لیے. پھر اس کے بعد دین کو قائم کرنا، جب یہ سب مل جائیں، دین کو قائم کرنا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں مسلمان بھی اسی لیے ہی ہوں، میں فرما بردار بھی اسی لیے ہی ہوں، میں نمازی بھی اسی لیے ہی ہوں کہ اب تو تیرے دین کی سرفرازی کرنی ہے. تو جیسے باقی یہ تو بیس لائن رہے گی، یہ تو فاؤنڈیشن رہے گی، اسلام کا مشن اور اس کی میتھڈالوجی، ساتھ ساتھ میں جو جدید طریقے ہوں گے جو اسلام کی روشنی میں جائز ہیں، حلال ہیں، آپ سارے اپنائیں، سارے میتھڈز اپنائیں. آپ ٹی وی دیکھ لیجئے، اس سے آپ برا کام بھی لے سکتے ہیں، اچھا کام بھی لے سکتے ہیں. اسی لیے تو ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب نے اس کو اڈاپٹ کیا کہ لوگ اس سے زیادہ لرن کرتے ہیں، تو ہم یہ چیز سب کریں گے. سارے اچھے حلال ویز آپ، اللہ نے جو آپ کو الاؤ کیا، آپ اپنائیں، کیوں نہیں، وائی ناٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقے اپنائے تھے. اس وقت کا طریقہ پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو بلانا، وہ میتھڈ یوز کیے تھے ذرائع ابلاغ. تو یہ تھا کچھ میرے کامنٹس اس میں، کہ اپنی ذات پر لوگوں کو بلانا اور اس کی بیس پر دین کو قائم کرنا. یہ انہوں نے اشارے ڈاکٹر صاحب نے کورس آف ایکشن شروع میں ہی بتا دیا تھا، اور یہ اس کو نام دیا جاتا ہے فرائض دینی کا جامعہ تصور. ہم نے پڑھا ہے ابھی، انہوں نے 2 آیتیں دکھائی بڑی خوبصورت. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف وے آف لائف، نظام صرف ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے. اور پھر بعد میں انہوں نے آیت دکھائی، جو کوئی بھی اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، ہرگز 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 نہیں اس سے قبول کیا جائے گا، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اس اسلام کے متعلق، جو دین آف وے آف لائف کے متعلق قبر میں حساب ہوگا، یہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ بھئی نماز روزہ زکات، نو، وہ بات کی باتیں. پہلے تمہارا دین کیا تھا، وے آف لائف کیا تھا. اسلام کو مانا تھا کلیتاً وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پھر آگے بات چلے گی. تو یہ تھے کچھ کامنٹس. جی عدنان بھائی، آپ چاہیں گے یوسف بھائی کا کوشچن لینا؟ السلام علیکم. Can you hear me? جی عدنان بھائی، can hear you. Okay. Assalamu alaikum everyone. One thing that troubles me all the time is when we are trying to always ask this question is, how do you implement Islam in implement the whole thing, this system of Islam that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brought to mankind in the society. You see, this has been repeated throughout this presentation, and as well as other people emphasize. There is a big problem that people want to go and think that they want to implement Islam in the society. But before you do that, you have to accept at an epistemic level, at a level of your own conviction, that the Islam is the true and the beneficial way of life. This, unless you don't understand that, how can you convince other people? For example, let's look at it in this discussion that we have. I want to ask everyone here, what do you understand by personal? When I say personal, or in Urdu, the word is used as ijtamai and infradi. What do you understand by infradi or personal? Anyone? Any volunteer here who can answer this question? What do you mean by personal? Personal means like myself, whatever the ibadat I'm doing, whatever the ahkamat from the Allah and Rasul, I'm following that each and every act. That is called personal or okay, infradi. Fine. Okay, that's fine. Anybody else? Me and Allah. Me and Allah. Very good. So this is the definition of personal in Islam. But personal in the modern context means individual. So you see, there's a very big difference between the understanding of personal that has just been stated by your brother. It says me and Allah.
Whereas in a modern society, today's context, every person understands personal to mean individual. There's no component of Allah or God, individual. So unless you don't understand these paradigm differences and you cannot explain them properly and articulate them properly to other people, why then, there's no point in trying to establish Islam all over the globe. We need to first understand very simple definitions and how they differ in the modern context, and in outside in Islam. Those words that we are using in the modern context do not necessarily translate into Islam. We are just sorry for cutting you off, but we are distancing ourselves from the main question that I asked. What is that? And that is related to the Khilafah, that I was saying that it needs a nizam, and this is what the brother described it very nicely. But the point I was making was about the development or nasho-numa of a society, of an individual, and where is that spoken from Quran perspective. So instead of going into the shares of Allama Iqbal, which I do understand, I would like to go specific to how are you going to include the development aspect within Khilafat? Listen, brother. I'm not discussing Khilafah right now. I'm not sure why you are jumping to Khilafah. This whole discourse. That was my question. So that's what I'm saying. That is not the scope of this presentation. Khilafah is not the scope of this discussion. Well, he described the human life into collective and personal. Within collective, he came up with the political, economical, and social. Correct. The social being the masawat. The Yes. economic is coming from the amanat. Yes. And the political is coming from the khilafat. Okay. And I was trying to understand that a khilafat, you need nizam. And nizam needs laws. Brother, sorry to interrupt you. If you want to have a discussion of the Khilafah, this will be a separate presentation. It's not scope of this discussion. Okay? The Khilafah cannot be discussed by asking a question and then we give a response which will be totally distorted out of context. Okay? So number one, if you want to discuss about the Khilafah and how the Khilafah is going to be implemented, developed, and nourishment and all that stuff, that is a different contextual presentation. We cannot do justice here. What this discourse is all about is your and our understanding of how the epistemic difference between modern understanding of deen and the modern understanding of religion. This is what we should be focused on. This is what we should clarify within ourselves and amongst our people, the friends and circles that we have. Yeah? Then what? Okay, sure. जवाब आपने दे दिया तो मैं उसमें कुछ ऐड करूं? Yeah, sure. Phil, go ahead. I've given my perspective. We can't discuss until the epistemic and conviction is not there in the individual to differentiate between what is today's understandings, definitions of the terms that we are using versus what Islam wants us, what is the deen of Allah wants us to think. There's no point discussing further things. That's my short answer to all this. Brother, you have taken it wrongly and personally. When we discuss in a group, and I did describe that what the deen is, and I really appreciate it. And it differentiates between what the European concept or an English concept is and what Islamic is. And then I came up with the point of Khilafat, and I also related to a Quran ayat where I'm talking about the deen and the religion there, because it's talking about the worship and it is talking about the authority. And
if we give them authority in the land, then you got to establish the prayer, give zakat, and enjoin what is right and forbid what is wrong. And to Allah belongs the outcome of all matters. So it was related to the deen and the religion, but you have taken it differently. If somebody can answer it, that would be great. Thank you. So, one second. Let me respond to this, please. First of all, brother, apologies if I misunderstood your question. Number one. Number two, yes, I could have understood the question differently. Perhaps I'm not answering the question correctly. So if someone, Brother Fawad or Brother Muzammil Majid or any brother on the here who understands this question better and can articulate it better, please feel free. So I will take my comments, I reserve my comments. Jazakallah khair. Ji Dr. Sahab, I think you can take up the question. I think someone has to be put on mute. There's a lot of background noise. बहुत शोर आ रहा है किसी का, जज़ाक। अच्छा, तो अगर मैं यूसुफ भाई का सवाल सही समझ सका हूँ तो उनका सवाल ये था कि अल्लाह ताला कुरान में सूरह हज की आयत नंबर 41 में फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, वो लोग जिन्हें हम दुनिया में इक़्तिदार देते हैं। मक्कन्ना यानी कि हम उनको कायम करते हैं इक़्तिदार की कुर्सी पर। तो यहाँ तो एक बात तो समझ आ गई कि भाई उस इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुंचने के लिए अल्लाह की मशीयत और मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। ये प्लीज नोट कीजिएगा, ये वो मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ने ट्रंप को बादशाह बनाया है, ठीक है, ये वो मतलब नहीं। इसका ताल्लुक नुसरत से है, एक खास किस्म की नुसरत जिसे कहते हैं नुसरत खुसूसी। उस पर डिस्कस करने से पहले सवाल का पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। वो सवाल का पहला हिस्सा ये था कि आप लोगों को आप ग्राउंड वर्क कैसे करेंगे। इफ आई एम नॉट, अगर आप यूसुफ भाई इफ यू वांट टू रीफ्रेज दैट क्वेश्चन, ताकि उसको कि आप कैसे जो है वो उसके लिए प्रिपेयर कैसे, क्या है सवाल? डॉक्टर साहब ये है कि मतलब देखें, एक निज़ाम इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट निज़ाम इज नॉट द एवरीथिंग, राइट? वी नीड टू डू डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी। लेट्स से अभी पाकिस्तान हमारा बना 1947 में, तो निज़ाम तो कर दिया, जो कानून जो लोग थे, लेकिन उसको डेवलप करना, not only the nation, we are developing the people, the nation, the society, the individual develop, psychological development, उसकी बात करता। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। अगेन इसका जो है स्कोप वाकई में ये नहीं है, इसका स्कोप मनहज है। हमारे सैटरडे मनहज के सेशन हो रहे हैं, उसमें इसको बड़ी तफसील से लेके हम चल रहे हैं, मगर नो प्रॉब्लम, मैं आपको यहाँ जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और वैसे भी अगर सवालात यहाँ आज के टॉपिक में मैंने कहा था काफ़ी हो जाएंगे, तो फिर हम उसमें मनहज को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी दूसरा क्वेश्चन आ रहा है मनहज का। और ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं कि जो आगे सोचते हैं और वो उनको सारे स्टेप्स चाहिए होते हैं क्लियर उनके सामने रखे हों। तो देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब उन नबूवत का आगाज़ किया था, दावत का आगाज़ किया था, तो वो कुछ मक्की दौर था, फिर मदनी दौर आया। मक्की दौर में भी शुरू में वो अकेले थे, फिर उनकी दावत खुफिया पोशीदा दावत थी, फिर उनकी दावत बाहर आ गई और बाहर आने का एलानिया दावत शुरू हो गई। और फिर जनाब उन्होंने सरदारों को अप्रोच करना शुरू किया, जो कबाइल आते थे हज करने के लिए, और मक्के में बाज़ारों में जाना शुरू किया। फिर इंफरादी तौर पर लोगों को बुला बुला के उनको दावत देनी शुरू। वो पूरा एक प्रोसेस है, उसके स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स के पीछे विजडम है, और वो स्टेप्स हमें सीरत की किताबों में मिलते हैं। और उससे 6 स्टेप्स अप्स हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत अपनी कैसे की, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने एक जमात बनाई। वो जमात जो है उसको अल्लाह ने नुसरत दी, जिसकी बुनियाद पर वो दीन कायम करने में कामयाब हो गए। इसमें आप देखिए कुरान की आयत जो इसके लिए इसकी वजाहत करती है, यानी कि सवाल के 3 हिस्से हैं, समझ लीजिए। एक तो आपने आयत पेश कर दी कि उन लोगों को अल्लाह ने, जिनको अल्लाह दुनिया में
قائم کرتا ہے، یعنی کہ یہ خلافت کی آیت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو مسلمانوں میں جس کو اقتدار دے، اس کی بات ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی ٹرمپ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس پر نصرت کی آیتیں ہیں سوال کے دوسرے حصے میں، اور تیسرے حصے میں وہ بنیادی ڈیولپمنٹل ورک کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ اس جماعت کو نصرت دے دیتا ہے. تو اس میں پہلی تو چلتے ہیں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ ایمان لا رہے تھے وہ ایمان لانے کے علاوہ ایک کام اور کر رہے تھے، وہ ایک جماعت کی شکل اختیار کر رہے تھے. اس جماعت کی ایک تعلیمی سلسلہ چل رہا تھا جس میں اس کو کچھ تعلیم دی جا رہی تھی. وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ تعلیم تھی ایمانیات اور حکمت کی تعلیم، یعنی کہ کتاب کی اور حکمت کی تعلیم. یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، قرآن پہ غور کرتے تھے. اس وقت نہ جوا حرام ہوا تھا، نہ شراب حرام ہوئی تھی، نہ سود حرام ہوا تھا، نہ کوئی اور چیز حرام، نہ 5 وقت نماز فرض تھی. اس وقت وہ یہ کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ ظاہری بات ہے ان کے عقائد تھے کچھ، اور وہ عقیدے بڑے رچے بسے ہوئے تھے. ان کو ہٹانا، اس کی جگہ نئے عقیدے لے کے آنا ایک بہت اہم اور بڑا فاؤنڈیشنل ڈیولپمنٹل ورک تھا، جس کو جہاد بن نفس بھی کہا گیا، جس کو تزکیہ قلب و عقل کہا گیا، جس کو تزکیہ نفس کہا گیا، جس کو اندرونی ہجرت کہا گیا، کہ پرانے عقائد کو چھوڑ کے ان کو رد کر کے نئے عقائد پر آنا، نئے نظریات پہ آنا، یعنی کہ پچھلے ڈوگماز کو ختم کر دینا، نئے ڈوگما کریٹ کرنا، یعنی پچھلے جو ہے وہ ورلڈ ویو کو شیٹر کر دینا، نیا ورلڈ ویو کریٹ کرنا، یعنی پچھلا پیراڈائم توڑ دینا، نیا پیراڈائم کریٹ کرنا، اور اتنے فنڈامنٹلی کرنا، اتنا رچ بس جائے کہ جناب اس سے پیدا ہونے والے اب معاشرے کے تمام مسائل انہی نئے پرنسپلز پر کنسیڈر کیے جائیں، انڈرسٹینڈ کیے جائیں اور سولو کیے جائیں ان نئے پرنسپلز. یہ بڑا فاؤنڈیشنل ڈیولپمنٹل پروسیجر تھا. اس پروسیجر میں بار بار سے گزرو، کھڑے ہو جاؤ، قرآن پڑھو راتوں کو، ٹھہر کے قرآن پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو سمجھو، اس پہ تذکر کرو، اس پہ تدبر کرو، اس کو سنک ان ہونے دو اپنے اندر، اس کی آیتوں کو تھوڑا تھوڑا پڑھو، سمجھو، جذب ہونے دو، اس پہ عمل کرو. یہ پروسیس تھا جس میں سے صحابہ گزر رہے تھے. تو پروسیس کیا تھا؟ نبی دعوت دے رہے تھے، ان کی دعوت کی شکل میں لوگ ایمان لا رہے تھے. ایمان لانے کا مطلب ان کو امن دینا بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کی دعوت معاشرے کو پولرائز کر رہی تھی. اس میں جو لوگ جو ایمان لا رہے تھے وہ شامل ہو رہے تھے، یعنی کہ صحابہ کا ایمان لانے کے بعد ان کی پہلی سنت تھی شامل ہو جانا. یعنی کہ اسلام ایک اجتماعیت کا مذہب ہے، اسی لیے دین کہلاتا ہے، اس لیے مذہب نہیں کہلاتا، کیونکہ یہ ذاتی معاملے سے آگے نکل جاتا ہے فوراً ہی، یہ اجتماعیت پہ چلا جاتا ہے. آپ اجتماعیت میں نہیں ہوں گے، آپ کی تربیت ہی نہیں ہو سکتی. پھر جناب وہ تربیت کے مرحلے سے گزرتے تھے، وہ اس میں سے گزر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگ شامل ہو رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے، دعوت دے رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے. اور تربیت کس چیز کی تھی؟ وہ کیا ان سے ڈنٹ بیٹھ کے نکلواتے تھے، مسل بنواتے تھے باڈی بلڈنگ کر کے؟ وہ کیا کروا رہے تھے ان سے؟ وہ ان کو تمام ری پروگرامنگ کر رہے تھے، ان کے عقائد کو درست کر رہے تھے. قرآن ان کے رگوں میں رچ بس رہا تھا، اور کتنی ان کو جو ہے وہ اس سے تقویت ملی. ایک پروسیس تھا، یہ چلتا چلا گیا. اس سے کچھ جو جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیولپ ہوئی، اس میں کور تھا، پھر سیکنڈری جو ہے کور تھا، پھر پیریفری تھا. جو کور لوگ تھے وہ ہمیشہ سے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں، جو صحیح تھا، جن کے صحیح مکمل تزکیہ ہوا وہ تھا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی طرح سورہ حجرات میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزما لیا تقوی کے معاملے، ان کے ایمان کو آزما لیا گیا.
اب جب یہ پولرائزیشن کا پروسیس چلا تو اس میں امتحان شروع ہو گیا. پہلا تو عقیدے پر ہی امتحان شروع ہو گیا, پھر یہ امتحان چلتے چلے گئے, اس میں جان و مال کے لالے پڑ گئے, پھر کھانے پینے کے لالے پڑ گئے. 3.5 سال شبا کی گھاٹی میں محصور رہے. کچھ لوگوں نے اس سے پہلے ہجرت کی تکلیفیں کاٹی. اب یہ امتحانات کے سلسلے چل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک نظریہ لے کے آ گئے ہیں جو معاشرے کو پولرائز کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ سے شروع ہوتا ہے. وہ نہیں مانتے ہم, پہلے تو کفر کرتے ہیں تمہاری ساری چیزوں سے, پھر اللہ کی طرف آتے ہیں کہ نہیں اب ہمارا ایک معبود ہے, اس پر ہم چلائیں گے اپنے کام. انہوں نے تو چیلنج نہیں کیا. چیلنج تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوسائٹی کو کہ تم غلط ہو سارے. وہ لوگ یہ کیا بات ہے بھائی, آپ کسی کو ایسے اس کی عقائد کو چیلنج کریں گے, اس کے نظریات کو چیلنج کریں گے, وہ جس کو مانتا ہے اس کو چیلنج کر دیں گے, تو وہ تو چین سے تھوڑی بیٹھے گا, وہ تو اچھلے گا. تو یہی ہوا معاشرے میں. تو جو لوگ جن لوگوں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کیا, ان کو تو مارے پڑی ہیں صرف نسبت کا اظہار کرنے پر. ان کا جہاد یہی تھا کہ وہ مارے کھاتے رہے, اس میں سے گزرے. اب آپ دیکھیے کہ دوسرے مرحلے میں کیا ہو رہا ہے. اب دوسرے مرحلے میں کہ یہ جماعت آ کے مدینے میں جب ہجرت کا حکم آ گیا, یہ جان و مال چھوڑنے کی آزمائش آ گئی. سب چھوڑ چھاڑ کے مدینے پہنچ جاؤ. کسی نے جان چھوڑی, کسی نے مال چھوڑا, کسی اپنے عزیز و اقارب. جان چھوڑی کا مطلب ہے اپنے بچے چھوڑا ہے پیچھے لوگ, اور ہجرت کر کے مدینے آ گئے. مدینے پتہ تھوڑی تھا کہ ہوٹل بک تھوڑی تھا آپ کے لیے, صحابہ کے لیے کچھ پتہ نہیں تھا کہ جائیں گے کہاں, رہیں گے کہاں, سوئیں گے راتوں کو, کھانا کہاں سے کھائیں گے, روٹی کہاں سے کمائیں گے. کوئی ایسا تھوڑی تھا وہاں سے کوئی اخبار میں آ گیا تھا کہ جابز اوپن ہوئی ہیں بڑی, مدینے پہنچ جاؤ, بیٹر لائف مل جائے گی آپ کو. تو مدینے چھوڑ کے تکلیف میں سب آئے تھے, روتے ہوئے آئے تھے, اللہ کے لیے آئے تھے. آج ہم نے اللہ کے لیے کیا ہی کیا ہے. ڈیولپمنٹ تو اس جماعت کی ہوئی جس کو بعد میں قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم لدہ سیسا کلائی ہوئی دیوار میں بدل گئی. وہ ایسے لوگ جوان مرد پیدا ہوئے, ایسے ایمان والے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے, وہی تو پھر خلفۂ راشدین کا دور کامیاب اسی لیے تو رہا کہ نبی کی تربیت یافتہ وہ لوگ تھے جو آزمائش کی ان بھٹیوں سے گزر کر پختہ ہو کر, پکے ہو کر مچور ہوئے تھے. یہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. یعنی کہ آج آپ کو افراد تیار کرنے ہیں. نظام تو جیسے آپ نے کہا وہ تو تیار ہوتے رہیں گے, ابھی بھی ہو سکتے ہیں, بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. افراد تیار کرنے ہیں, ایسے لوگ جن کو ہم جب قائم کر دیں گے تو دین قائم ہوگا. دین ایسا کچھ تھوڑی ہے, کچھ چھتری جو آپ نے کھڑی کر دی دین قائم ہو گیا آپ چلے گئے چھٹیوں پہ, نہیں. افراد تیار کر رہے ہیں جنہوں نے دین قائم کرنا ہے, اور آپ کر ہی نہیں سکتے جب آپ ان کو ٹریننگ ہی نہیں دے رہے. تو آج کی ٹریننگ میں ضروری ہے دین کے ساتھ ساتھ کنٹمپرری نالج کی تعلیم, کہ کیا ہے یہ نظام, کیا ہے سیکولرزم, کیا ہے لبرلزم, کیا ہے وہ سوشل فلسفی جنہوں نے آج گھر کر لیا ہے, کیا وجہ ہے یہ اس کی طرف کھنچتے ہیں یا نہیں آتے. یہ ہم تو, ہمارا سودا بہتر ہے کہ ان کا سودا بہتر ہے. اور پھر ایمانیات کو افضل ثابت کرنا. آپ جب تک باطل کو نہیں پڑھیں گے آپ کیسے ثابت کریں گے افضل اس کو. پھر کچھ ائمہ کی جو ہے باطل پر جو ہے وہ ان کی قول, ان کے اقوال لے آتے ہیں. انہوں نے یہ چیزیں فیس ہی نہیں کی جو اب ہم فیس کر رہے ہیں. یہ فلسفیز انہوں نے اس لیول پہ فیس ہی نہیں کی. انہوں نے تو جناب تحفظ الفلسفہ اور رد المنطق کی کتابیں پڑھ کے ان کے سامنے تو ختم ہو گئی تھی یہ چیزیں. ہمارے سامنے تو آج یہ عذاب بن کے کھڑا ہوا ہے. تو پھر وہ تعلیم کا نظام اور ایک جماعت کی تشکیل جو آگے چل کے اب دوسرے مراحل میں جائے گی. اب مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ آپ نے دیکھ لیا بندے تیار ہو گئے آپ کے پاس, اب آپ چیلنج کریں گے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ایک پاکٹ ہے جو چیلنج کر رہی ہے, ایک پاکٹ ہے جو تعلیم کر رہی ہے, ایک پاکٹ حفظ کروا رہی ہے خالی, ایک پاکٹ یہ کرا رہی ہے. ایسے تو دین نہیں قائم ہوگا, اور نہ ہی اکثریت ایمان لائے گی. یہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اکثریت تو ایمان نہیں لانے والی. اب لگے رہے زور لگاتے رہے, اکثریت تو ایسے ایمان نہیں لاتی, یہ تو قرآن کے خلاف چلے جائیں. تو یہ ایک پروسیس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس میں پھر اب باطل کو چیلنج کیا گیا اجتماعی سطح پہ, اور وہ چیلنج جو ہے وہ ان ریزسٹنس پہ چلا گیا, ڈس اوبیڈینس پہ چلا گیا, کانفلکٹ میں چلا گیا, اور تلواریں نکال آئیں. آج تو تلوار نہیں نکل سکتی. آپ تلوار نکالیں گے بندوق نکال لے گا, آپ بندوق نکالیں گے توپ لے آئیں گے, آپ توپ لے آئیں گے وہ راکٹ لے آئیں گے, آپ راکٹ لائیں گے وہ میزائل لائیں گے, آپ میزائل لائیں گے وہ پورا جو ہے وہ ایٹم بم لائیں گے. آپ کہاں تک جائیں گے؟
مطلب جماعت بنائے گا جو ایٹم بم بنائے. کیا کریں گے؟ آپ کو اور ایوینیوز ہیں. آپ کو بس ریزسٹنٹ موومنٹ ایوینیو ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ سوشل موومنٹ ایوینیو ہے, آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں جہاں آپ موومنٹ چلا سکتے ہیں. بٹ اگین گوئنگ, چاہے پولیٹیکل ہو چاہے کسی قسم کی موومنٹ ہو جو آپ سوسائٹل لیول پہ چلائیں گے, یہ کام ڈیفینیٹلی ایک جماعت کرے گی, انفرادی سطح پہ نہیں ہو سکتا. جو کر رہے ہیں یا تو وہ نادان ہیں یا آنکھیں بند کر کے کر رہے ہیں. وہ اجتماعیت میں ہے اسلام, اجتماعیت ہے. لا اسلام الا بالجماع. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلے جائیں ہم, انہوں نے کہہ دیا, فتویٰ دے دیا, بات ختم ہو گئی. جماعت کے بغیر اسلام ہی نہیں. تو جو جماعت کے بغیر کام کر رہا ہے وہ تو بیچارہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اللہ اس کی ایفرٹس کو قبول کرے, مگر یہ طریقہ نہیں ہے سنت کا طریقہ, جو ہے وہ اسلاف کا طریقہ یہ نہیں ہے. طریقہ جماعت بنانا ہے, اس جماعت کو ڈیولپ کرنا ہے. وہ جماعت ڈیولپمنٹ کے اس لیول پہ آئے گی کہ لوگ کانفیڈنس کریں گے اس پہ, اس جماعت پہ. لوگوں کو کانفیڈنس حاصل ہوگا اس جماعت پہ. وہ جماعت آپ کو ری یونائٹ کرے گی ریلیجن اور پالیٹکس کو. وہ جماعت ری انوینٹ کرے گی ریلیجن اور پالیٹکس کو, اور آپ کو سولوشن دے گی جو ہے وہ تمام امور کے دنیا کے. پھر اللہ کی نصرت شامل ہو جائے گی اس کے ساتھ. اب نصرت کے کچھ تقاضے ہیں اللہ کے. اب جہاں بات یہاں تک آئی ہے, نصرت کا ٹاپک ہی الگ ہے, مگر پھر بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نصرت خصوصی, ایک تو نصرت عمومی ہوتی ہے, نصرت انفرادی ہوتی ہے, نصرت اجتماعی ہوتی ہے. قرآن میں اس میں آیتیں ہیں, ٹائم نہیں ہے جانے کا, تو فل پلیٹ لیکچر ہے اس پہ, اور ہو بھی چکا ہے ہمارے پلیٹ فارم میں ایک دفعہ, اور دوسری دفعہ کئی دفعہ ذکر بھی ہو چکا ہے اس کا. پھر نصرت اجتماعی خصوصی, یعنی کہ ایسی جماعت اس کو اللہ کی نصرت حاصل ہو جائے. دیکھیں نا, ہر بندہ اس وقت جو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, نبی تو کوئی نہیں رہا بیچ میں, ہر بندہ کہہ رہا ہے میرے پاس حق ہے, میرے پاس سچ ہے, میں صحیح راستہ جانتا ہوں, آؤ میرے ساتھ, میرے پیچھے چلو, میں تمہیں جنت پہ لے جاؤں گا. چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے جوز ہو, کسی سیکٹ کا ہو ان کے, چاہے مسلمان ہو اس کے کسی سیکٹ کا ہو, چاہے شیعہ ہو چاہے قادیانی ہو, ہر شخص کا ایک ہی کلیم ہے کہ میرے پاس ٹکٹ ہے جنت کا, آؤ چلیں میں لے چلتا ہوں تمہیں. تو کیسے پتا چلے گا حق پہ کون ہے؟ تو حق پہ وہ ہے جو اللہ کے دین کی اقامت کی للکار پہ کھڑا ہو جائے گا. اب قربانیوں کے مراحل طے کرے گا اور جا کے باطل کو چیلنج کرے گا. اب اسے پتہ ہی نہیں بیچارہ باطل ہے کیا, تو چیلنج کیا کرنا ہے اس نے. جب وہ کرے گا تو اللہ کی جو ہے خصوصی نصرت اس کے پاس آئے گی, پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا اللہ کس کی طرف ہے. یہ مطلب ہے, یہ اس طرح کی پولرائزیشن کریٹ کرنی پڑے گی آپ کو. آپ کا سوال اگر اس طرح کا کھلا سوال ہے تو اس کا جواب کھلا مجھے دینا پڑے گا. اس میں کنڈیشنز کچھ میٹ کرنی پڑیں گی اللہ کی خصوصی نصرت کی. اللہ کی نصرت سے تو آپ نے خود آیت پیش کر دی, یہ نہیں ہو سکتا کام. تو کنڈیشن پہلی یہ ہے کہ وہ جماعت ایسی ہو جو اللہ کی بالادستی, توحید کی شکل, اللہ توحید کی شکل پیش کرنے کو تیار ہو. اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے, اللہ کے علاوہ کسی کو حکم نہیں مانتے, اللہ کے علاوہ کسی کو قانون ساز نہیں مانتے. ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے علاوہ, جو اللہ کے قوانین کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر وہ نظام بنا ہو, اس کے علاوہ کوئی نظام لائے گا, ہم اس سے انکار کرتے ہیں, اس کی تکفیر کرتے ہیں. اور ہمارا مقصد, ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد اللہ کے دین کی اقامت ہے, اس کی سپرمیسی ہے, اللہ کے کلمہ کا اولیاء کرنا ہے, اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. کنڈیشن نمبر 1. کنڈیشن نمبر 2 کیا ہے کہ اب وہ اللہ کے کلمہ کی جو ہے وہ پہ کسی قسم کا, توحید پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہ ہو. یعنی کہ کیا باتیں جو بھی آپ کے سامنے باتیں آئی تھیں, اس پر وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہ ہوں. یعنی کہ وہ باطل کی مکمل تکفیر کریں اور دین کا مکمل تصور پیش کریں, اور پھر اللہ کی صفات پر کسی بھی, یعنی کہ عبادت کا حق صرف اللہ کو ہے, سجدہ اللہ کو کریں گے, باقی ہم مان لیں گے قانون, ہم قانون گورے کا مان لیں گے, ہم قانون ملکہ کی فرما برداری کا بھی مان لیں گے, ہم سارے قوانین مان لیں گے. یعنی قانون کا اللہ کی جو صفت ہے کہ اللہ ہی جو ہے حاکم مطلق ہے, اس کو نہیں مانیں گے. اس پہ ہم کاروبار کر لیں گے, لین دین بیچ لیں گے, اس کو اس میں ملاوٹ کر لیں گے. نہیں, توحید کی جتنی صفات ہے, کما ہوا بھی اسمائی و صفات ہی, اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ کنڈیشن نمبر 2 آپ میٹ کریں. پھر کنڈیشن نمبر 3 ہے کہ اب یہ جماعت نہیں انل منکر اور امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے ذریعے اب نظام کو چیلنج کرے. بتائے کہ آپ باطل ہو, بتائے کہ آپ جو ہے وہ طاغوت ہو, آپ اللہ کی بنائی ہوئی حدوں سے پار کر رہے ہو, اور اس کا نتیجہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے.
آپ کو اللہ کے عذاب کی بشارت سامنے لانی ہوگی. آپ چھپا کے نہیں رکھ سکتے اس کو, اللہ کی عذاب کی بشارت کو. آپ باقی کام تو نبی کی اطاعت میں کرتے ہیں, یہاں آ کے نبی کی اطاعت کہاں جاتی ہے؟ تو آپ جب یہ سب کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حقدار ہوں گے. چوتھا بھی ایک اس میں کنڈیشن ہے کہ اب یہ جماعت ایک عمل سے گزری ہو, جہاں خبیث اور طیب کا فرق معلوم کر لیا ہو اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ آزمائے گا ان کو خوف سے, یہ کیا ہے, من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, ان ساری چیزوں سے اللہ آزمائے گا, دیکھے گا ان کو. خوف کی وجہ سے کن کی ٹانگیں ہل جاتی ہیں, کن کا ایمان گول ہو جاتا ہے, وہ کمپرومائز پہ آ جاتے ہیں فوراً. نہیں یار میری نوکری چل جائے گی, نہیں میرے بچوں کو پتہ نہیں کیا ہوگا, نہیں مجھے نکال دیں گے, امیگریشن ختم کر دیں گے, میں پاکستان جاؤں گا, لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا, وہ کہیں گے ہو جی گیا تھا بڑا واپس آ گیا, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یعنی کہ اس جماعت میں انٹرنل ایک اسکریننگ پروسیس ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہوا. وہی تو پروسیس تھا جس نے جن لوگوں کے کمزور ایمان تھے, جن کے دلوں میں مرض تھا, جن کے دلوں میں نفاق تھا, ان کو واضح کر دیا. اور اس کی پیک مثال آپ کو کہاں کی ملتی ہے؟ آپ کو غزوہ خندق کی ملتی ہے. جب آپ یہ مقام حاصل کر لیتے ہیں, ایمان والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ھذا ما وعد الرحمن ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسول. جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت پھر ان کے لیے آ گئی. اللہ کی نصرت آئی, فرشتے اترے. تو یہ ہے اللہ کی نصرت جب آپ اس کرائٹیریا کو اس جماعت کے تھرو میٹ کرواتے ہیں. یہ ہے وہ ڈیولپمنٹ جو آپ کریں گے, یہ ڈیولپمنٹ ہے. کرنے کو تیار ہیں تو بسم اللہ فبی آئیں, تیار ہو جائیں. اس میں تعلیم بھی ہے, اس میں جماعت بھی ہے, اس میں دین کی تعلیم بھی ہے, دنیا کی تعلیم بھی ہے, تزکیہ بھی ہے, پھر سارے وہ منہج کے وہ سارے مراحل ہیں جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. یہ ہے وہ منہج جو خلاصے کی شکل میں میں نے آپ کے سامنے رکھا. تفصیلی پروگرام ہمارا سیٹرڈے کو چل رہا ہے, اس پہ کئی سیشن ہو چکے ہیں, مزید آگے اور سیشن ہوں گے. پھر وہ جو ہے وہ آج کا سیشن چل رہا ہے کہ وہ فاؤنڈیشنل ریولوشنری آئیڈیالوجی کیا ہوگی جو باطل کے آگے کھڑی ہوگی. تو جو ہے وہ ایسے لوگ جب جو ہے اللہ تعالیٰ, پھر اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی, پھر آپ نے جہاں آیت کوٹ کی وہاں اسی صورت میں سورہ نور کی آیت نمبر غالباً 53 ہے, کیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خلافت دے گا. اللہ کا وعدہ ہے. اسی طرح کا اللہ کا وعدہ اجر کا بھی ہے. اور بلکہ اس پہ ایک لیکچر بھی ہم نے ڈیلیور کیا تھا کہ اللہ ایک طرف وعدہ کرتا ہے ایمان اور عمل صالح پر کہ میں آخرت میں مغفرت دوں گا, اور دوسری جگہ یہیں اسی پوری آیت وہی ہے, اسی طرح بگننگ ہے, اسی طرح اینڈ ہے, بیچ میں لفظ چینج ہے کہ ہم دنیا میں خلافت دوں گا. یعنی کہ ایمان لاؤ عمل صالح کرو, آخرت میں مغفرت دوں گا. ہم اسی پر تو کر رہے ہیں, ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک آیت ہے جو کہتی ہے ایمان لاؤ عمل صالح کرو, دنیا میں خلافت دوں گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ خلافت تو ہمیں ملی نہیں, تو پھر وہ گارنٹی کیا ہے کہ آخرت میں اجر مل جائے گا؟ کیا ہے جو ہم مس کر رہے ہیں؟ تو اسی پر تو سارے یہ لیکچر بیس کر رہے ہیں ہمارے کہ وہ کون سا راستہ ہے, وہ کون سا دین ہے. تو امید ہے کہ میں نے آپ کا سوال جیسا تھا اس میں یہ میں نے مختصر ترین شکل میں آپ کے سامنے رکھا ہے. امید ہے کہ آپ کو کا جواب اس میں کچھ ملا ہوگا. جزاک اللہ, اور I did get a lot of information out of it. Thanks. One second, Irfan bhai. Ji, Brother Yusuf, I will inshallah post the general program so that you know the schedule and please join in. There are, this is just a session to give awareness. لیکن یہ ہے کہ یہ ڈسکشن میں رہتی ہیں چیزیں, تو feel free to join programs. جی جزاک اللہ خیر. کسی اور کا مجھے before finish we have about 15 minutes. اگر کسی اور کے کوئی question ہے تو please either type in or wait for your turn. جزاک اللہ. One second, Irfan bhai. جی جی عدنان بھائی. I was going to address Brother Yusuf. Brother Yusuf, I hope what Brother Fawaz said and what I said is the same thing, stated differently. Jazakallah, thank you. Jazakallah Adnan bhai, don't worry, inshallah we'll No, I'm just trying to clarify that. Adnan bhai ka taaruf nahi karaya. We are saying the same thing. The only thing is he is my teacher. Astaghfirullah, please Fawaz bhai, don't say that. سچ ہے, بہت چیزیں آپ سے سیکھی ہیں میں نے, کیا بات. That's fine, we learn from each other, but we are not, I cannot be even close to a teacher. So anyway, so brother, I just want to elaborate on that the fundamental thing that is missing
that we are not going where we are supposed to be going is the fact that we do not have the conviction. If we don't have the conviction, no other steps will be taken place. Jazakallah khair. Let's give it time to other people who want to have questions. Brother Irfan, go ahead. So forum is open for questions, sir. We have like 11 minutes, so if anybody has question, we can take it. And if there's no question, I just posted the regular programs, the weekly program, which includes the Saturday session detail as well. So other than this, you guys are more than welcome. Or off and on. If nobody has a question, then I have a question for Brother Yusuf. Ji, Danbhai, just give few minutes. If nobody has question, then sure, then we can take your question. I have a question. If you don't mind, can I go ahead? Yes, brother. Please state your name and. Okay, my name is Altaf Khan. I was just thinking that at the time of Rasulullah Sallam, when this thing started, he was physically present over there, and everybody was like going through him, and that's how it went in a way as a clear path, the roadmap which was going on. But at the current situation, now we have his like Quran and his Sirah and the Sunnah. Now the thing is that we need like how we are going to do as a collectively of all the people, like from where to start and how we will get to know this thing, like we are going as per the manhaj, and how much he has understood, how we can filter it out. That's what my question is. अल्ताफ भाई, आपका माशाल्लाह लोडेड क्वेश्चन है, तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये होगी कि जो आंसर दे रहे हैं इसको कोशिश करें प्रिसाइज रखें. मुजम्मल भाई, वुड यू लाइक टू टेक दैट? मुजम्मल भाई, डॉक्टर साहब ने इसकी प्रेजेंटेशन में इसका जवाब था कि कहाँ से डॉक्टर भाई पूछ रहे हैं कि वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस मौजूद थे, तो आज हमारे पास कुरान है सुनना, तो उसी को ही हमने फॉलो करना है. जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारे पास 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, तुम उस वक्त तक गुमराह नहीं होगे जब तक इसको थामे रहोगे, कुरान यानी कुरान और मेरी सुन्नत. तो हमने आज उसी पे अमल करना है. आप देखिए कि जो हमारी जमात है, हम भी इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिया कि शुरू में फराज दीनी का जामिया तसव्वुर और यूसुफ भाई के जवाब में जो सवाल का जवाब दिया कि करने का काम क्या है. अब अपनी ज़ात से शुरू होकर जमात ज्वाइन करेंगे और ये सारे काम करेंगे, तरबियत का प्रोसेस होगा, तो इधर से ही स्टार्ट होगा ना. देखिए, आप अगर लोग कहें नमाज रोज़ा ज़कात काफ़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है हम पर. ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीही मन यशा, हम कर रहे हैं अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के एहसान से, उसकी मदद से. अब अल्लाह हमसे और क्या चाहता है? आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, इधर ही ना रुक जाना. और डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से उसको एलैबोरेट किया. आगे बढ़िए, चलते जाइए, कुरान की बातें, कुरान की आयतें पढ़ते जाइए, सीरत और सुन्नत का मुताला करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए. और वो स्टेजेस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में आई, वो आपकी यहाँ कर रहेंगी. अगर तो आप उधर ही स्टक हो जाएंगे तो वो स्टेजेस कभी नहीं आएंगी जो वो दीन की कामत वाले काम में, फिर आपको पर्सनल डेवलपमेंट में ही रह जाएंगे, वो कभी नहीं आएंगी स्टेजेस. अगर आप जमात में होंगे, आपकी कलेक्टिव डेवलपमेंट होगी, और उसके बाद फिर आपको जो है मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, उसकी तरफ ये चीजें आपको ले जाएंगी. जैसे सब खूबसूरती से बयान कर चुके हैं कि अल्लाह ने पाक करना है. हम में से भी अगर 30-40 लोग हैं, हम में से भी अल्लाह ने जाहिर करके रहने कौन तैयब है कौन खबीस. हमें ये दुआ और अमल करना चाहिए, दुआ और अमल करना चाहिए कि हम तैयब ठहरे अल्लाह की नजर में, ना कि खबीस. मुजम्मल भाई, जस्ट मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा, आई अंडरस्टैंड, ये तो मैं समझ ही गया कि हम लोग क्या है कि थ्योरेटिकली तो बहुत कुछ कर रहे हैं, नाउ वी हैव टू कम टू प्रैक्टिकलिटी. थोड़ा मैं आपको 1 मिनट लूंगा, फिर उसके बाद अदनान भाई जो है वो सवाल करना चाहते हैं. इसमें देखिए कि जो हमने अभी सूरह हज पढ़ी है ना, इसी सूरह हज में चलते हैं, आयत नंबर आखिरी आयत की तरफ चलते हैं, इसी सूरह हज की. इसमें आप देखिए
بلکہ آخری آیت پہ چلے جائیں گے تو آسانی سے آپ 2 آیتیں اوپر آ سکیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز. اللہ کی قدر ہی نہیں کی تم لوگوں نے جیسی کرنی چاہیے تھی. یعنی کہ اللہ کی قدر کیا ہے کہ اب بھول جاؤ دنیا کی کوئی بھی چیز، اس کی ذات ایسی ہے جو تمہارے اعصاب پر سوار ہو جائے. دن رات تم جو ہو وہ اب اسی کی دھن میں دھنتے رہو اپنے سر کو. آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ یستفی، اللہ چن لیتا ہے من الملائکتی رسولا ومن الناس، وہ لوگوں اور ملائکہ میں اپنے رسول چن لیتا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے چننے کا. ان اللہ سمیع بصیر، وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، یعنی کہ وہ دیکھ بھال کے سن سمجھ کے بندہ چنتا ہے، آپ کو موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، اس آیت کو میں سکپ کر کے اگلی پہ آتا ہوں. آیت ہے یعلم بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. اس کو میں سکپ کر رہا ہوں، اس تفصیل میں تھوڑا سا مزید اضافہ ہو جائے گا. میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم. میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وہ چن لیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. پہلے میں فرد چنتا تھا، رسول چنتا تھا، افراد میں سے، بندوں میں سے، انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے رسول چنتا تھا. اب میں نے تمہیں ایز اے امت چن لیا ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ ہم مسلمان پیدا ہو گئے. نہیں بھائی، ہم چنے ہوئے ہیں. ہم نے ایک اور بھی ذمہ اٹھایا ہوا ہے قرآن کا، یاد رکھیے. میں اس پہ نہیں جا رہا، تفصیل بڑھ جائے گی. ہمیں اللہ نے چن لیا ہے، اور کس مقصد کے لیے چنا ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تمہیں چنا ہے انسانیت پر شہادت قائم کرنے کے لیے. یہ دیکھیں، شہادت قائم کرنے کو میں بار بار کہتا ہوں، یہ اس کو تبلیغ سے نعم البدل نہیں ہے لفظ تبلیغ کا، نہ ہی یہ لفظ ہے دعوت کا نعم البدل. یہ شہادت کا لفظ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قائم کر لیا، پہلی دفعہ جائیے ریسرچ کیجئے، پہلی دفعہ آپ نے کہا کہ الا هل بلغت، میں نے کیا ادا کر دیا حق اپنا تبلیغ کا. شہادت کا مطلب ہے دین کو قائم کر کے لوگوں کو دکھانا اور بولتا ہاں بھائی یہ دیکھو نمونے کے طور پہ. اس کے لیے چنا ہے آپ کو. آپ اپنا، ہم مسلمان اپنا مقصد سمجھیں، کس مقصد کے لیے ہمیں چنا گیا ہے، اور ہم کچھ زندگی کیسے گزارنا چاہ رہے ہیں، کن روایتوں پہ گزارنا چاہ رہے ہیں. ہم گورے کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم روایتیں لاتے ہیں تو پتہ نہیں یہ یا تو جو ہے جروسلم سے بیت المقدس سے لے کے آتے ہیں روایتیں، یا بغداد سے لے کے آتے ہیں جو ہے روایتیں، یا جناب لے کے آئیں گے ہم یوسف علیہ السلام کی روایت، موسیٰ علیہ السلام کی روایت. او بھیا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پہ کون عمل کرے گا، اور قرآن کے احکامات پہ کون عمل کرے گا؟ تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم چنیدہ لوگ ہیں، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنانا ہے، ان کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا ہے، اور ان کے منہج کو اپنا منہج بنانا ہے، تاکہ ہم شہادت علی الناس کر سکیں، دین کا ایک نمونہ دکھا کے لوگوں کو. اور یہ کام ایک جماعت کے ذریعے ہوگا، جیسا کہ مزمل بھائی نے خوبصورتی سے بیان کیا. جی تو اب میرے خیال سے عدنان بھائی کی طرف چلتے ہیں. اور ایک سیکنڈ دیکھیے، اگر آپ کی انڈیویجول سب سے پہلے لائف میں دین قائم ہے تو آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے بھائی بہن، آپ کے والدین آپ کی تحسین کریں گے. یہ میرا بچہ بڑا دینی ہے، مذہبی ورڈ نہیں یوز کرو، دینی ہے، اللہ کے دین پر قائم ہے. آپ جب جماعت میں ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ الحمدللہ یہ لوگ نیک صالح ہیں، یہ لوگ دینی ہیں، یہ لوگ اللہ کے دین پر قائم ہیں. تو لوگ آپ کی طرف، اللہ ان کو آپ کی طرف لے کے آئے گا. نبی صلی اللہ، ہم پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو تھی کیسی پرکشش تھی، ان کی طرف لوگ کھنچے چلے آتے تھے کس محبت سے. ہمیں ان کے فٹ سٹیپس پہ چلنا ہے تاکہ لوگ ہماری طرف کھنچیں. یہ نیک اور خالص لوگ ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں بات، یہ اللہ کے لیے بتا رہے ہیں. غور تو بڑے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ نیک لوگ کسی غرض سے لا سے تو آپ کی طرف آئیں، ان کو آپ کی طرف لے کے آپ دیکھو تو صحیح ان کی لائف کو، پھر ہم وہ طرف لوگوں کو لے جائیں گے جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے. ان کے اور ان کے اصحاب کے فٹ سٹیپس کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اب کامیابی جیسے کہنا کہ اللہ کی مشیت سے آئے گی. الذین مکناہم فی الارض، جن کو ہم تمکن دیں گے اس دنیا میں، وہ اللہ کی مشیت سے آئے گی. آپ اس کتاب اور اس دین کی طرف بلائیں گے. اللہ کے رسول ہمیں کہہ گئے ہیں، مفتی اعظم ہمیں کہہ گئے ہیں
کہ جو کوئی بھی اس کتاب کی طرف بلائے گا کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہو گئی اللہ نے بلکہ ہو چکی اس کی ہدایت. آپ کا کام ہے لوگوں کو بلاتے رہنا, ان پروگرامز جتنے بھی ہو رہے ہیں اس کی طرف لوگوں کو اس خیر کے کام کی طرف آتے رہنا. تو انشاءاللہ تعالی جماعت میں رہیں گے تو آپ کی ساری ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی. آپ جماعت میں مختلف قسم کی سوچوں کے لوگ ہوں گے, مختلف ذہانتیں, مختلف اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوں گی, ایک دوسرے سے سیکھیں گے تو تربیت کا پروسیس چلتا رہے گا. کل کو آپ کسی پوزیشن پہ بیٹھے ہوں گے تو کسی صورت میں آپ 2 نمبر کام نہیں کریں گے, خالصتاً 1 نمبر کام, اور وہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا. تو کیسا اثر پڑے گا پھر؟ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8 اور بڑھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی معاشرے پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. جی السلام علیکم عدنان بھائی. I think we can take your question as a last question inshallah for the session. Walaikum assalam. I just have one question for our brother Yusuf. What's your background, professional background, please? Brother, we can talk that in person. Okay, but no problem. I'm related to science. Okay, that's very good. If you want to take it offline with me, we can discuss it. Or brother Fawad, you want to discuss it with him, with us as a group? Yeah, inshallah. Okay. So on this note, I have one comment here about Muzammil Bhai has added there. Look at the irony of today's modern situation. When people talk about Islamic maths, Arab maths, or the period in which Islam flourished, the so-called the golden age of Islam, there were mentioned lots of scientists and chemists and other people of knowledge who developed different fields. Now, when they say Arab mathematics or Islamic mathematics, which we are discussing last week, remember we were discussing about this thing last week. There are many people who are not Muslims. Many of these people were not Muslims. Unless and until I tell you that this person is not a Muslim, people presume that that person, that mathematician, that chemist, that philosopher, that doctor, or that physician is a Muslim because his name sounds like, is written in the way it's Abu Faraj something. Now, but his work is classified under the golden age of Islam. Now, let's look at this. Even though he's not a Muslim, his work, again, let me emphasize, his work is classified under the golden age of Islam. Now, let's look at the modern today's society. You have good people, doing good work. You have many Muslims who are doing, lot of, beautiful research. For example, Microsoft. There is a person who is a Muslim, believe is a lady, who is doing a lot of research in the help of people to facilitate handicapped people navigate, read, digital content. You have many other Muslim entrepreneurs, scientists working. Where is their work being classified as? Is it under Islam or under the modern secular system? You answer the question. I don't want an answer. Answer. Why is it that a non-Muslim? Why is it a non-Muslim who worked under the so-called the age of Islam, golden age of Islam? His work is classified as in Islamic sciences. And today, a pious Muslim who is fasting, who is praying, who is doing the Hajj, who is doing the Zakah, who is doing Sadaqah, who is worshipping Allah in the way he needs to be worshipped, according to his own standards, his work is not classified as Islam. Why? They are good people. They look at this is one example similar to this similar one. That's one. Let's look at another example. There are good people who are doing good work in Pakistan and India and Nigeria and Africa and you name it. But these people's good individual people who are doing good work, who are feeding people in this lockdown,
nobody knows them. All we know is how bad the situation is in India, or is in Pakistan, or is in South Africa. So the effort of this individual person, the good work, the good effort of this individual person is being negated by the collective perception of that geographical region. However, let's look at here. Here, if there's a person who is doing bad things, are there people who are doing bad things? Yes. But their bad action is totally covered by the good perception of the system that is they are living in. So the bad aspect of that individual is covered by the good aspect of the situation of the system, whereas the good work of an individual is negated by the bad system. Can't you see how important it is? Well, why don't we get this? So, brother, I would like to add a little bit. I think there was an effort done at Ali Muslim University and a couple of my friends as well to start a journal for Muslim science. I don't know where they are now, but there were efforts to publish the scientific work. And I happened to have some contact with Professor Abdul Salam, who was one of the Nobel laureate from Pakistan. And his work, though considered coming from a Muslim person, considered a non-Muslim from Pakistan, and his work is still considered to be coming from a European work. And there are people, the first person to find the water on the moon was one of the Indian friend of mine, Maqbul Sayyid. And he is the head of the department at University of Hyderabad. But those do not get published, those do not get mentioned as a Muslim scientist, because we do not have that Jamaat, or we do not have that way to market them. And as you mentioned about those people who were non-Muslims during the time of the Islamic Golden Period, because that was the time that we had the authority and we had established and we were influential in the world at that time. So those times were different, and in order to be influential, as Dr. Saab was explaining the steps, those things are needed in order to come across. But there are a lot of good work being done by a lot of Muslim scientists presently everywhere, including Pakistan, India, and the other parts of the world. So I take it that you are a AMU alumni. No? No, I am not. I am I'm from Indian Space Research Organization. I was working as a scientist. Oh, mashallah, very good. Time ago. Very good. So you are you what's your specialty? Astronomy or astrophysics or aeronautics? I was more on the space IT side of that. And you are on the IT side of it. So, on the satellites. Telemetry? Are you in telemetry? Yeah, the telemetry was part of it, but I was looking out the reliability and quality assurance. So you are trying to do. Are you in the database side of telemetry, or you are on the infrastructure side of telemetry? No, I'm on the sciences side of it. So you are basically trying to understand how to optimize telemetry, right? How to get all the telemetric data. Telemetry is one of the tools. Mm-hmm. As I said, that we can discuss this personally sometime. Yeah, sure, no problem. Right. Jazakallah, Adnan bhai and Yusuf bhai, for your participation and all and everything. Zamal bhai, can you please close the session, inshallah, and then we'll reconvene, inshallah, next Saturday in a regular program. Jazakallah khair. In the meantime, if anybody has any question, the contact number and everything is available, so feel free to contact us, inshallah. Jazakallah khair.
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا جزاك الله دكتور صاحب